اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے نزل الفرقان علی عبدہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا. فرقان عربی میں فارق کہتے ہیں, فرق کرنے والا. فرق کسے کہتے ہیں؟ جدا کرنے والا. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ فارق نہیں ہے, جدا کرنے والی نہیں, بلکہ الفرقان مبالغہ ہے, مبالغہ سپرلیٹو ڈگری ہے. تو کیا مطلب؟ حق اور باطل کو ایسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ جو نام نہاد لبرلز ہیں, ملحدین ہیں, مذہب مخالف ہیں, ان کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. یہ ان کو ان کے پاس بحث کے لیے راستہ چھوڑتا ہی نہیں ہے, ایسا حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. وہ باطل کیا ہے میں 2 منٹ میں جلدی بتا دیتا ہوں تاکہ خلاصہ آ جائے سامنے. دنیا میں اتنے سارے نظریات ہیں نا کہ پتہ نہیں صحیح کون ہے غلط کون ہے. بہت سارے کانسیپٹ ہیں جو آج بھی پبلک میں چل رہے ہیں. بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. بحث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کوئی پیدا کرنے والا ہے بھی کہ نہیں ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ہے. یہ بڑے بڑے مسائل ہیں نا. نمبر 2 جو کہتے ہیں ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. اس میں بہت ساری دنیا میں قومیں ملیں گی آپ کو, کچھ کہتے ہیں ایک ہے, کچھ کہتے ہیں بہت سارے ہیں. تیسرا جو کہتے ہیں ایک ہے, خدا کیا ہے؟ ایک ہے. جیسے یہود و نصارہ اور مسلمان کہتے ہیں ایک ہے. تو ایک کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. وہ 6 خداؤں کو مان کے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے. عیسائی 3 خدا مانتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں خدا کیا ہے؟ ایک ہے. لیکن کہتے ہیں ہم مانتے ایک ہی ہیں, لیکن پھر 3 بھی ہیں, لیکن پھر ایک بھی ہیں, لیکن پھر 3 بھی ہیں, لیکن دیکھا جائے تو ایک ہے. پھر بہت سے مشرکین یا رسول اللہ مدد یا غوث آدم مدد, قبروں کو سجدہ بھی, اس قبر سے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اور سارے سیٹ اپ ان کا چل رہا ہے, لیکن خدا کیا ہے؟ وہ تو ایک ہی ہے. اور بعض کہتے ہیں اگر یعنی کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایک ہے ہی نہیں. جیسے ہندو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں بھائی بھگوانوں کے دیر آر ویریس ٹائپس آف بھگوانس ہیں. بھائی صحیح بولا نا میں نے؟ دیر آر a lot of types of بھگوانز. بھگوانز نہیں ہوگا وہ, بھگوان کی تو پھر آگے ٹائپس بہت ساری ہو جائیں گی نا. بھگوانز ہی ہو گئے تو پھر کیا فائدہ. یہ ایسے جیسے مٹھائیوں کی بہت قسمیں, تو بھائی مٹھائی کی بہت قسمیں ہوں گی نا, جب قسمیں ہوں گی تو مٹھائی بن جائیں گی. تو دیر آر a lot of types of بھگوان ہندو کہتا ہے. تو اتنی ٹائپس ہیں ان کے ہاں کہ کسی کو بھی کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہو نا, جیسے اگر کہیں مٹی کا کوئی کچھ گارا رکھا ہوا ہے, آپ جا کے 2 اس کے ایسے کر کے مار دو اس کی سر میں, 2 انگلیاں گھسیڑ دو, ایک بنٹا لگا دو لا کے, بس وہ بھی کیا اٹ از کالڈ بھگوان. تو اس کو بھی 10 لوگ شروع, اور یہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں ویڈیوز مل جائیں گی. ایک آدمی نے جا کے ویسے ہی کچھ رکھ دیا, یوں تو نہیں کیا, وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ اس نے باقاعدہ آنکھ ناک بنائی, پبلک جھک رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ. تو قرآن اچھا. پھر بہت سے لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ نہیں جی خدا اتنے سارے نہیں ہو سکتے, ایک ہے جو عرش پر ہے, وہ ایک ہی ہے بس, وہ عرش پر ہے, وہی اصل جو نظر نہیں آتا ہمیں اور اس کو دیکھنا ممکن بھی نہیں ہے. اور دنیا کی اکثریت کا یہی نظریہ ہے, کیونکہ یہودی, عیسائی اور مسلم یہ ملا کے دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں. اکثریت کا یہی نظریہ ہے. لیکن پھر ان میں یہ اختلاف ہے کہ توحید کی ڈیفینیشن, ایک خدا کا مطلب کیا ہے. یہ بہت بڑا اختلاف ہے. جب تم ایک مان رہے ہو تو ایک کا مطلب کیا ہے. دیکھو ایک عورت کا ایک شوہر ہے, ایک اور عورت ہے اس کا بھی ایک شوہر ہے, دونوں کہتی ہیں کہ شوہر ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن ایک شوہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک کہتی ہے ایک شوہر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسی کے گھر میں رہنا ہے, اسی کے ساتھ رہنا ہے, کسی اور آدمی سے دوستی نہیں لگانی. دوسری کہتی ہے نہیں شوہر تو ایک ہی ہونا چاہیے, لیکن اگر کسی اور سے بھی دوستی لگا لی, اس کے ساتھ بھی رات گزار لی, ادھر بھی چلے گئے, تو شوہر تو ایک ہی ہے. تو آپ کہیں گے پھر یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے آپ کو بھائی, کیا خیال ہے اس تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ ایک ہی بول دو 10-20 ہونے چاہیے کہ نہیں شوہر تو ایک ہی ہوتا ہے. تو بھائی جو شوہر کو جو محبت دینی چاہیے, جو اس کی خاصیت ہے, وہ کام جو شوہر کے علاوہ, وہ محبت جو شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دی جاتی, وہ تو آپ نے وسیم کو بھی دی ہوئی ہے, ستار کو بھی دی ہوئی ہے, غفار کو بھی دی ہوئی ہے. تو یہ بڑا اختلاف, چھوٹا اختلاف ہوا, بڑا اختلاف ہوا, تو بڑا اختلاف ہے. تو یہی حساب کتاب مشرک کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد بھی ٹھیک ہے, یا غوث اعظم, اور مدد کا مطلب یہ کہ ہم جہاں سے
ایک تو ہوتا ہے نا بعض بزرگوں نے یا رسول اللہ مدد کہا تو ان کا یہ نیت نہیں تھی کہ یہاں سے نبی ہماری مدد کریں گے, ان کی نیت تھی آخرت میں شفاعت کریں گے, یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. ان کو بڑی تعویلات کرتے ہیں وہ, تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. ایک کا عقیدہ ہے کہ کیا جب بھی میں جہاں سے نبی کو پکاروں گا مدد کے لیے پہنچیں گے, اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے اسباب سے ہٹ کے. تو اس طرح سے یا رسول اللہ مدد بھی ہو رہا ہے, اور قبروں سے بھی اسی نیت کے ساتھ مانگا جا رہا ہے کہ یہ مردہ جب چاہے جہاں سے چاہے ہماری مدد کر سکتا ہے. اور غیر اللہ کو سجدے بھی ہو رہے ہیں. لیکن جب پوچھے خدا کتنے, خدا صرف ایک ہے. تو جیسے ایک عورت نے شوہر سے جو محبت کرنی چاہیے وہ 20 آدمیوں سے وہ محبت کر رہی ہے, لیکن جب پوچھو تو کہتی ہے شوہر صرف ایک ہی ہے, تو ہم اسے کہیں گے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, خام خامیں یہ کہنا کہ ایک ہی ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایسے مشرک سے جو جب ضرورت پڑتی ہے یا غوث آدم مدد, جب مصیبت میں آتا ہے تو اولیاء اللہ کو پکارتا ہے, اور قبروں پہ جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں مردے کو خوش کرنے کے لیے. جو سارے کام جو اللہ کے خاصہ ہیں وہ آپ سارے غیر اللہ کو دیکھو. عیسائی حضرت عیسیٰ سے باقاعدہ مدد مانگتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں ان سے. تو جب جو کام اللہ کا خاصہ تھا وہ آپ نے جب غیر اللہ کو دے دیا, تو اب اس تکلف کو اللہ نہیں مانتا کہ خدا کیا ہے, ایک ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کو قرآن نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ جب کسی کو مدد کے لیے پکارو گے تو گویا تم نے اس کو خدا قرار دے دیا ہے. کیونکہ قرآن نے بتایا بار بار کہ مشرکین مکہ, ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کون آسمان و زمینوں کا خالق, وہ کہتے ہیں اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. مشرکین بھی کہتے تھے ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں. تو اللہ کہتے تھے پھر ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں ہو, ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں؟ اس کا مطلب جو اللہ کا خاصہ ہے وہ آپ نے ان کو دے دیا. تو یہ والی توحید اللہ نہیں مانتا, اس کو اللہ مشرک قرار دیتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ پھر اس کے بعد جا کے یہ آتا ہے کہ اگر ایک ہی ہے, چلو کسی اور کو ہم پکار بھی نہیں سکتے, بس وہ ایک ہی ہے. تو مشرکین میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے صرف وہ خدا ہے, لیکن وہ کہتے تھے اس خدا نے, اگلا پھر سوال ہے کہ اس خدا نے اس کائنات کو جو بنایا, انسانوں کو بنایا, اکیلے نے بنایا, عبادت کا مستحق بھی وہی ہے, تو کیا کوئی مقصد کے تحت بنایا ہے یا ایویں ہی بنا دیا بس؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کا جواب دیے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے, کیونکہ اگر ایسے ہی بنا دیا ہے, کوئی مقصد تو اس کے پیش نظر نہیں تھا, تو چلو بنا دیا اس نے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ خدا ہے, ایک ہے, اور اس نے ہمیں بنایا لیکن کوئی مقصد نہیں ہے بنانے کا, تو وہ پھر خدا کی عبادت کے قائل کیوں تھے؟ تو وہ اصل میں عبادت کے قائل اس لیے تھے, وہ کہتے تھے خدا ہے جو مشکل میں ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے, تو ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو ہم ختم ہو جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو منا کے رکھیں گے تو ہمارے دنیا کے کام بنتے رہیں گے. جیسے ہندو جب بھگوان کی عبادت کرتا ہے تو آخرت کے تصور سے نہیں, بلکہ وہ اس لیے کہ یہ والا بھگوان کے چڑھاوا چڑھاؤ گے تو اولاد ملے گی, یہ والا ذرا مہنگا بھگوان ہے, یہ آپ کے روزگار لگوا دے گا, اس کے ریٹ مارکیٹ میں زیادہ ہیں, یہ جاپانی بھگوان ہے, وہاں سے امپورٹ ہوا ہے, یہ آپ کی شادی کرا دے گا, یہ والا بھگوان کیا کرے گا, یہ آپ کی شادی کرا دے گا, یہ والا اولاد دل. جتنا ریٹ زیادہ ہوں گے بھگوان کے, مہنگا بھگوان ہوگا, اتنا ہی اس کے پاس پاور ان کے خیال میں زیادہ ہوگی. تو دنیا کے لیے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوگا ہمیں. جیسے آج بھی کچھ لوگ آتے ہیں نا مسجد میں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں لے رہے ہو یار؟ وہ میرا کام اٹکا ہوا ہے, مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ والی آیت کریمہ اتنی دفعہ پڑھو گے تو یہ کام ہو جائے گا. جائز ہے, میں ناجائز نہیں کہہ رہا, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, کوئی اس کا ایک ہدف تھا اس کے سامنے, وہ یہ نہیں مانتے, لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کو وہ مانتے ہیں. تو بعض کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بھی تھے جو اللہ کی توحید کے تو قائل تھے, مگر اس کے قائل نہیں تھے کہ آخرت میں کوئی حساب و کتاب ہے, موت کے بعد زندگی ہے, بلکہ وہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہو, خدا یہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ یہ عقل سے بعید ہے. کرنا ہوتا تو کوئی 2-4 تو مردے زندہ کر کے دکھاتا نا ہمارے سامنے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کی مثال ایسے جیسے خدا کر تو سکتا ہے لیکن جو کام نہیں کرتا اس کا مطلب وہ بعد میں بھی نہیں کرے گا. اس کی مثال ہے, میں آپ کے پاس آؤں کہ یار یہ خربوزے کا بیج ہے, اس کو زمین میں ڈال کے انار کا درخت اگاؤ, تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا.
اب میں دلیل دوں کہ خدا تو کر سکتا ہے تو آپ کہیں گے بھائی خدا کا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ خدا کرتا نہیں ہے. اس کی علامت ہے کہ کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں. اگر کیا ہوتا تو کبھی تو ہوتا نا کہ خربوزے سے انار پیدا ہو رہا ہے. تو وہ کافر مانتے تھے کہ خدا کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت تو ہے لیکن آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. یہ اس کی علامت ہے کہ خدا ایسا کرے گا نہیں, مر کے مٹی کر کے ختم کر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک کانسیپٹ یہ تھا. ایک اور کانسیپٹ تو یہ بہت اہم ترین سوال ہے کہ اس نے ایویں ہی بنا دیا یا کوئی مقصد ہے اس کے سامنے. پھر اگر کوئی مقصد دیا ہے اس نے ہمیں, جیسے کہ یہود و نصارہ اور مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی آخرت ہے اور ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے کہ تمہیں وہ آزمائش ہے. جو یہ کہتے ہیں کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کے پاس, تو پھر اس کا جواب ہی نہیں ہے نا کہ کیا مقصد ہے. جو کہتے ہیں کوئی مقصد ہے ان میں پھر سب کی ایک ہی رائے ہے, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہودی, عیسائی اور مسلمان اس کے قائل ہیں کہ ایویں ہی نہیں بنایا, کیونکہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے. وہ کیا ہے, اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور اس آزمائش کا پھر آخرت میں بدلہ ملے گا, جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں. تو آج بھی دنیا کی اکثر آبادی اس پر متفق ہے. لیکن آگے پھر آزمائش کے لیے جو پرچہ آؤٹ ہوا ہے, پیپر جو ایگزامینیشن ہال میں آپ کو دیا گیا ہے, وہ صحیح پیپر یہودیوں کے پاس ہے, عیسائیوں کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ان میں صحیح پرچہ کون سا ہے, صحیح پیپر کون سا ہے, تو آپ امتحان کی تیاری کیسے کرو گے؟ ارے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, آپ فزکس کا پیپر دینے کے لیے 3 پرچے آ گئے, لفافہ بٹا, ابھی آپ اس کو کھول کے پڑھ رہے تھے, ایک اور لفافہ آ گیا, ایک اور آ گیا. اب آپ کہو گے ابے یہ والا فزکس کا ہے, یہ والا ہے کہ یہ والا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو آپ اس وقت تک پیپر حل کرنا شروع نہیں کرو گے جب تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو جائے کہ ان میں سے پرچہ ہے کون سا. اس وقت تک آپ بولو گے بھائی میں اپنے ٹائم کیوں, پتہ چلا یہ والا کر دوں, اور 3 گھنٹے بعد جب ایگزامینیشن ہال سے نکالا تو پتہ چلا وہ یہ والا نہیں, وہ تو وہ والا تھا. تو آپ بولے جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا آگے نہیں چلوں گا میں. تو یاد رکھو, عقل مند انسان کو جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں, وہ اپنی زندگی 1 سیکنڈ بھی آگے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے, اور یہ بحث کر کے تحقیق کر کے پھر اس کی زندگی کیا ہے, آزاد, اس کا لائف اسٹائل مکمل چینج. کیونکہ پھر زندگی نام ہے عیاشی کا, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی ہدف نہیں ہے. لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو, مزے اڑاؤ, چرس پیو, سٹے لگاؤ, نائٹ کلبوں میں جاؤ, جتنا ناچ سکتے ہو ڈانس کر سکتے ہو کرو. پھر تو مزوں کی ایک دنیا ہے بس. کہ عجیب بات ہے, مزے آتے نہیں ہیں ایسے آدمی کو, یہ عجیب ہے حساب. وہ بظاہر مزے کی ہو جائے گی لیکن حقیقت میں ہوگی نہیں. اس کی کیا دلائل ہے وہ پھر ابھی ٹاپک نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کا مطلب کیا ہے, پھر یہ اتوار کا بیان, ہفتے کا بیان, جمعے کی نماز, اس دن ٹوپی پہن کے جا رہے تھے. یہ بھی ہوتا ہے نا, وہ جتنا بھی گنہگار سے گنہگار مسلمان ہو, کبھی نہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی تو وہ پہن لیتا ہی ہے. انگریز تو 5 منٹ کے لیے بھی ٹوپی نہیں پہنتے نا, تو چائنا کی جالیوں والی ٹوپی پہن کے کبھی کبھار, جیسے وہ ایک صاحب تھے, سیاسی لیڈر, کوئی بڑے آدمی تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو بحث ہو رہی تھی. کوئی کہتا ہے بھائی یہ بڑے بے دین تھے, یہ کوئی کہہ رہا تھا نہیں دیندار تھے. تو ایک طالب علم تھا ہمارے مدرسے میں, بڑا مزہ آئی, اس نے کہا میں نے ایک دفعہ ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, اس کی علامت ہے کہ وہ نیک آدمی تھے. یعنی ایک اور کچھ عمل تو سامنے آ نہیں رہا, تو چلو ایک دفعہ ٹوپی پہنے ہوئے میں نے دیکھا تھا. اس کا مطلب اتنے بھی برے, کیونکہ لبرل آدمی تو ایک دفعہ بھی ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار لوگ کیا کریں گے, ملا بن گیا ہے. تو پھر جو ہے نا, اگر کوئی نہیں ہے تو یار پھر آپ کا لائف اسٹائل مکمل کیا ہونا چاہیے, چینج. پھر یہ شادی بیاہ کے تکلفات, سالے, ساس, جٹھانیاں, ٹوپی ڈرامے ہیں بھائی. یہ جاؤ ٹکٹ کٹاؤ, امریکہ جاؤ, بوائے فرینڈ رکھو, اور لڑکیاں بوائے فرینڈ رکھیں, سمجھ میں آ رہا ہے 2-4 دن بعد وہ وسیم اس سے زیادہ ہینڈسم آیا, اب اس کو ہٹا یار, وہ ٹھیک ہے زیادہ ٹھیک ہے. انجوائے کرنا ہے تو پھر انجوائے کرنے کا میں کوئی کسر چھوڑنی نہیں چاہیے. پھر یہ چھوڑ دو ٹوپی ڈرامے جو ہے نا, عید, بقرعید, رمضان میں 1 روزہ بھی کیوں رکھ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, 1 بھی کیوں رکھ رہے ہو. اگر ڈاکٹر نے ڈائٹنگ کا کہا ہے تو 10 روزے رکھو, نہیں کہا تو 1 بھی نہ رکھو. پھر مفتیوں سے نہیں پوچھو کہ روزہ فرض ہے, نہیں, ڈاکٹر سے پوچھو کہ مجھے کھانا ہے کہ
نہیں کھانا. ڈاکٹر کہے بھوکا رہو تو بھوکے رہ لو, کیونکہ صحت اچھی ہوگی تو لائف کو انجوائے کر سکو گے. پھر کماؤ پیسے, یہ بہت اہم سوال ہے. اور اگر کوئی ہے, یعنی یہ سوال کا جواب ضروری ہے یا نہیں ہے مجھے ہی بتاؤ نا, کیونکہ لائف پر اس طرح یہ فضول سوالات نہیں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا. ارے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ جو زلیخا عزیز مصر کی بیوی زلیخا, اس کا پتہ نہیں نام تھا نہیں تھا, لیکن مشہور یہی ہے کہ اس کی بعد میں اینڈ میں یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر ہوئی تھی تو ہم کیا کریں, نہیں ہوئی تھی تو ہم کیا کریں, کیونکہ اب ولیمہ تو بہرحال ہو چکا. یعنی اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یزید لعنتی ہے یا رحمت اللہ علیہ؟ ویسے میں نے یزید کو رحمت اللہ علیہ کبھی بھی نہیں کہا. میرے بارے میں فیک پوسٹ چلائی گئی ہے اور اس میں جو کچھ بولا گیا سب جھوٹ, اور اس فیک پوسٹ کا بہت نقصان ہوا ہے. تو جو بھی پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں آنکھ بند کر کے یقین نہ کر لیا کرو. اب قطع نظر اس سے کہ وہ لعنت اللہ علیہ ہے یا رحمت اللہ علیہ, بھائی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا. لوگ کہتے ہیں ظالم کو لعنت اللہ علیہ نہ کریں, تو ظالم تو پھر دنیا میں بہت ہے. سب کا نام لے لے کے لعنت اللہ کہنا شروع کیا تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, لعنت اللہ کا لفظ ختم نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ تو پھر حضرت عثمان کے قاتل پہ بھی لعنت اللہ علیہ. ہم تو کہتے ہیں حضرت حسین کو جس نے قتل کیا لعنت اللہ, لیکن اب اس کے علاوہ بھی تو دنیا میں غم ہے نا. جو بھی حسین کا قاتل ہے اللہ کی 100 لعنتیں, ہماری بد دعا ہے اس کے لیے, لیکن بس دے دی لعنت. اب یہی تھوڑی کہ سارا دن ہر محرم میں یہی ایک پروگرام چلتا رہے, یزید اور وہ قصے کہانیاں وہی لے کے صبح سے شام ایک ہی ٹاپک ہو اور پوری قوم اسی پہ چل رہی ہو. تو اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے نا, ان کا مقام تو نواسہ رسول سے بڑا تھا, کیونکہ پیغمبروں کا مقام پوری اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ کوئی امتی پیغمبر کے برابر. تو بڑے بڑے دنیا میں لوگ ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, صحابہ ہیں, تابعین ہیں, پیغمبر ہیں جن کو قتل کیا گیا. تو بھائی ظالم دنیا میں بہت ہیں, آپ وہ کام کرو جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق. تبھی قرآن جب ظالموں کے واقعات بیان کرتا ہے نا, تو قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ تلک امۃ قد خلت, یہ قوم تھی جو گزر چکی ہے, لہا ما کسبت, انہوں نے جو کمایا اس کا بدلہ ان کو ملے گا, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم اپنے عمل کو فوکس کرو, تم جو کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. تو عمل کو فوکس کرو, عمل جو تمہیں آرڈر دیے جا رہے ہیں اس پر کتنا عمل کر رہے ہو. عمل ہمارا زیرو, لعنتیں بھیجنے میں فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. بھائی ٹھیک ہے کر دیا, برا کیا, ایک دفعہ بیان بھی ہو سکتا ہے, باقی تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے, اپنے آپ کو, اپنی قوم کو, کہ بھئی رشوت لے رہے ہیں لوگ, والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے, نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں, یتیموں کا مال کھا رہے ہیں, بہنوں کو وراثت نہیں دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. عدالتوں میں کتنا جھوٹ چل رہا ہے, میں نے ابھی جمعے کے بیان میں وہ ریکارڈنگ ختم ہو گئی تھی اس وقت بتایا, وہ ریکارڈنگ اتفاق سے ہوئی نہیں. اتنا خاندانی جھوٹ ہماری عدالتوں میں چل رہا ہے نا, کہ ایک صاحب نے بتایا کہ پولیس والے جب یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, فلانے کے گاڑی سے 3 کلو چرس نکلی ہے. تو میں نے ایک پولیس والے کو پکڑ لیا, میں نے کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہہ رہے ہم نے تو بندہ ہی نہیں دیکھا, اس کی گاڑی کہاں دیکھی ہم نے, نہ ہم نے بندہ دیکھا نہ اس کی ہم نے گاڑی دیکھی, 3 کلو چرس ہم نے کلمے کے ساتھ نکال لیا عدالت میں. میں نے کہا یہ تو ظلم ہے. کہہ رہے ہیں مجبور ہیں, گن پوائنٹ پہ جو ہے نا یہ سارے کام ہو رہے ہیں, نئی جھوٹی قسم اٹھائیں گے. سب جگہ میں مانتا ہوں نہیں ہوتا, سارے پولیس والے بھی ایسے نہیں ہوتے, لیکن وہ جو نیچے کے پولیس والے مجبور ہوتے ہیں اپنے آفیسر کے آگے, وہ کہتے ہیں نہیں تو فوراً جاب سے نکال دیا جائے گا, جاب سے نکال دیتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہر جگہ ہر ایک نہیں کرتا یہ, لیکن یہ بھی ہو رہا ہے عدالتوں میں, سب کو پتا ہے کہ ہو رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہماری صبح سے شام تقریریں دائیں بائیں گھومیں گی اور ان تاریخی واقعات ہی کو صبح سے شام لپیٹتے رہیں گے, تو آپ اپنی اصلاح سے کیا ہو جائیں گے؟ غافل. تو اس پہ ضرورت ہے فوکس کرنے کی. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ سوال ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے تو کتنے ہیں, کیونکہ اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق. اگر خدا نہیں ہے, لائف کو کیا کرنا ہے؟ انجوائے. پھر ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ, کیونکہ ٹینشن ہے خام خواہ کی, انہوں نے تو لائف گزار لی, اب آپ کی لائف میں کھانس کھانس کے کیا کر رہے ہیں؟ ٹینشن کا سبب بن رہے ہیں.
بلا وجہ کھانس رہے ہیں. چلو وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے کھانس رہے ہیں, جراثیم کہاں جا رہے ہیں؟ پورا گھر میں جراثیم پھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اور پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا کھانسنے سے, ڈسٹربنس پھیل رہی ہے اس سے معاشرے میں. تو اس لیے لبرل لوگ ابا کو ایک اچھے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا کے وہیں پیسے دے دیتے ہیں کہ اب ان کو کہاں رکھنا ہے آپ نے. جو نام نہاد لبرل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا, اگر خدا ایک ہے, اگر خدا ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ, کیونکہ اس کا عملی زندگی سے تعلق ہے. اگر خدا نے دوسروں کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں تو پھر کب خدا سے مانگے, کب غوث اعظم سے مانگے, کب بھگوان کے پاس جائیں. وہ تو یہ تو ساری زندگی آدمی بوکھلا کر شکار ہی رہے گا. یار گیا ادھر تھا اولاد کے لیے, ہو سکتا ہے اولاد کا اختیار اس کے پاس ہو, کوئی دلیل تو نہ اس کی ہے نا. ابا سے سنا تھا وہ والا, کیونکہ مہنگا بھگوان ہے, جب کاروبار کا مسئلہ ہوگا تو وہ مسئلہ حل کرے گا. اور ماموں سے سنا تھا کہ شادی والا بھگوان وہ ہے, تو ابا اور ماموں بھی تو آپ جیسے ہی ہیں نا. یا پنڈت جی سے سنا تھا, تو پنڈت جی کو کپڑوں کے معاملے میں تو آپ فالو کر نہیں رہے, جیسے کپڑے وہ پہنتے ہیں آپ وہ تو پہنتے نہیں ہو. عبادت جو کپڑوں سے بڑی چیز ہے اس میں آپ نے ان کو اپنا رہبر بنایا ہوا ہے. بات نہیں آئی میرا خیال ہے سمجھ میں. بھائی پنڈت, اگر پنڈت جی کے پاس صحیح راستہ ہوتا تو آپ پورے ڈریس میں ہو. پنڈت جی کا ڈریسنگ اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہ ڈریس پہن کے کہیں رشتہ لینے جاؤ. آپ کیا خیال ہے, فوراً بھگا دیں گے لڑکی والے پہ, کیا پہن کے آیا. آپ کہو کہ جی جب میں پنڈت جی کے کہنے پر پتھر کے بنے ہوئے بت کو خدا سمجھ سکتا ہوں, جو بہت اہم ترین مسئلہ ہے, تو پنڈت جی کے ڈریس ہی اصل ڈریس ہے. ڈریسنگ میں بھی میں ان کو فالو کروں گا, کوئی بھی فالو نہیں کرتا. تو یار ایک سادہ سی چیز میں آپ فالو نہیں کر رہے تو اتنی بڑی چیز میں آپ کیسے اس کو فالو کر رہے ہو؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ پنڈت جی صحیح کہہ رہے ہیں؟ انتہائی پنڈت جی کے احترام کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ اس کا احترام اپنی جگہ جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, کرتے رہیں, آپ کے مذہبی رہنما ہیں, لیکن بات تو عقل کی یہی ہے نا, جو کھوپڑی میں آتی ہے, جو سیدھی سیدھی 2 اور 2 4 کی طرح جو بات ہے وہ تو یہی ہے. تو اگر خدا ایک سے زیادہ ہے, یا نبی بھی مدد کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل نبی کو بھی اللہ نے اختیارات, ہم تو کہتے ہیں نبی کو اللہ نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات دیے ہی نہیں ہے, لہٰذا ہم تو ہر چیز اللہ سے. شادی کرا دے, اے اللہ تو کرا سکتا ہے. بچے دے دے, اے اللہ تو دلوا سکتا ہے. اور بزنس دے دے, اے اللہ تو دے سکتا ہے. کبھی ہم نے اس نبی سے دعا نہیں مانگی, حالانکہ ہمیں عشق کی حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور جب تک ایسی محبت نہ ہو آپ کا ایمان ہے نہیں. ہم نبی کی قبر کی زیارت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں, وہاں صلاۃ والسلام پڑھنا, وہاں بیٹھنا مسجد نبی میں, یہ بہت بڑی سعادت ہے. سب نبی کی محبت میں ہے, لیکن اسی نبی نے ہم سے کہا ہے, اسی نبی نے بتایا ہے کہ اگر اللہ کے در کو چھوڑ کر مجھ سے مانگا تو مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اسی نبی کی کہنے کی وجہ سے ہم توحید پرست ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو ہم تو, ہمارا اب تو کلیئر معاملہ ہے نا. جو توحید پرست ہے اس کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل کیا ہے بھائی, ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی ہے, ہر چیز میں سب کچھ آ گیا. مشرک بیچارہ ٹینشن میں رہتا ہے, کبھی اس کو کہتے ہیں یہ والا جو چیز داتا دربار پہ جاؤ اولاد وہاں سے ملے گی, وہ یہ چڑھاوے چڑھاؤ وہاں سے اولاد ملے گی, شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے وہ فلاں پیر صاحب ہیں وہاں سے اولاد ملے گی, اور سر پہ بال نہیں اگ رہے تو اس کے لیے فلاں ہے, بزرگ ہیں فلاں ہیں, یا وہ بھگوان ہے, یا وہ 10 قسم کی چیزیں ان کے پاس. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز اللہ سے مانگنی ہے اور کون سی کسی اور سے. میں تبھی مشرکین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے علاوہ بھی مخلوق کو, چاہے وہ پیغمبر ہوں, ان کو اختیارات دیے تو سارے دیے ہیں یا تھوڑے دیے ہیں؟ سارے دیے ہیں, تو پھر ساری زندگی اللہ کے علاوہ انہی سے مانگتے رہو, پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیے اس لیے ہے نا کہ ان سے مانگو, ورنہ دینے کا فائدہ کیا؟ تو پھر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اور اگر سارے نہیں دیے, کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کچھ ان کو بھی دے دیے ہیں, تو وہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ والا اختیار ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. حکومت نے کسی کو وزیر بنا دیا, اختیارات دے دی, یہ نہیں پتا کہ وزیر تعلیم ہے یا وزیر ہیڈ پمپ ہے یا وزیر بجلی لے جانا ہے. پہلے زمانے میں وزیر ہوتے تھے بجلی لانے کے لیے ٹھیک ہے, اب ہوتے ہیں سوئچ آف کرنے کے وزیر. ایجوکیشن کے وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, سب آتا ہے, سوری ایجوکیشن کے علاوہ سب آتا ہے. سب وزیروں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو وزارت ہے, جو اختیارات ہیں وہ کون سے ہیں, تو آپ کنفیوز رہو گے نا.
تو اگر اللہ نے اپنے علاوہ پیغمبر کو بھی اختیارات دیے ہیں تو سارے تو دیے ہیں، تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بعض دیے تو وہ معلوم ہے یا نہیں ہے، اگر معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر معلوم ہے تو ان کی لسٹ پیش کر دیں آپ، ایکسکیوز می، آپ ان کی، کہ بھائی سارے تو نہیں اللہ نے دیے، یہ والا اولاد کا فلانا فلانا، ایک لسٹ آنی چاہیے تاکہ مشرک کو پتا چلے کہ یہ والی چیزیں میں نبی سے بھی مانگ سکتا ہوں، اس کے پاس لسٹ ہونی چاہیے. لیکن مشرک کہتے ہیں نہیں سارے اختیارات دے دیے ہیں، تو پھر سارے پر یہ پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب سارے ہی دے دیے تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے، پھر تو ساری زندگی نبی سے ہی مانگتے رہو. تو ہمارا توحید پرست آدمی کا کانسیپٹ کلیئر، اور یہ قرآن نے کلیئر کر دیا نا. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا بھائی کچھ بھی نہیں دیا، اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں. جس کے پاس ہے لاجک کے تحت ہوگی، اسباب کے تحت ہوگی. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلاؤ، تو یہ نہیں کہ پانی آ جائے گا، آپ جاؤ گے نل کا کھولو گے، ایک اپنے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرو گے. اور کرامت اور معجزے میں ہمیں بتا دیا کہ اس کا کیا فرق ہے. وہ بھی کرامت بھی اللہ ہی کا کام ہوتا ہے، اس میں ولی کا اپنا دخل نہیں ہوتا. معجزہ بھی اللہ کا ہوتا ہے، نبی کا اس میں دخل نہیں ہوتا، نبی کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. تو نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، نبی نے نہیں کیے، یہ کس نے کیے ہیں؟ یہ تو اللہ نے کیے ہیں. نبی کی طرف اس کی مجازن نسبت کی جاتی ہے. تو بہت توحید کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہے، بہت واضح ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تبھی تو بہت سے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں کہ یار اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتے ہیں. باقی کسی مذہب میں بھی جاؤ گے تو آپ کو بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنے میں 48 سال لگیں گے، پھر بھی آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے، پھر بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے ہی رہو گے، پتہ نہیں بوکھلا جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو ایک اللہ ہے. اب ایک اللہ ہونے کے بعد امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس نے بے مقصد بنایا یا با مقصد بنایا. یہ میرا بیان اس ٹاپک پر بہت دفعہ ہو چکا ہے، میں جلدی جلدی ریپیٹ کر رہا ہوں. بے مقصد بنایا ہے تو بھی بس ہے، تو پھر اس کو مانگ لیا کرو اپنی دنیاوی حاجات کے لیے، اور مر کے کیا ہو جاؤ گے؟ ختم ہو جاؤ گے، بس ختم کہانی. پھر بھی لائف اسٹائل ہوگا نتیجے میں وہی، لائف کو کیا کرنا ہے؟ انجوائے. بلکہ اللہ کو مانگنا بھی انجوائمنٹ کے لیے، لائف انجوائے کرنے میں کہیں کوئی کباب میں ہڈی بن رہا ہے تو اللہ سے مانگو یہ ہڈی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. تو وہ بھی لائف انجوائے ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا مقصد. اور اگر اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس پہ سب متفق ہیں کہ وہ آزمائش ہے. اور قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ وہ کیا ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہے، اس کے بعد دنیا کیا ہے؟ اصل ہے. یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. تو پھر وہ امتحانی پرچہ ہے کس کے پاس؟ وہ سوالات ہیں کیا؟ عیسائی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم. ان تینوں کے علاوہ تو کسی کے پاس پرچہ ہے ہی نہیں نا. ان تینوں کے علاوہ تو کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، وہ تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے. یہ 3 دعویٰ کرتے ہیں. تو ان تینوں پیپر کو جب سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے نا تو یہ بالکل جیسے فزکس کے ایک طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے 3 پیپر اناؤنس ہوئے، ایک پیپر میں 5 سوالات ہیں، فزکس کی ایکویشنز ہیں، اس میں مشقیں دی ہوئی ہیں اور ہر سوال کا نمبر ڈلا ہوا ہے، ایک چیز ہے. دوسرے پیپر جب آپ کے پاس آیا تو ایک سوال میتھ کا آ رہا ہے، اس میں صرف ایک تھوڑی سی ایک فزکس کے بارے میں 2 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں پروجیکٹائل موشن جو ہے نا اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا لکھا ہوا ہے. باقی پورا پرچہ کیا ہے؟ خالی. تیسرا مکمل خالی ہے، اس میں صرف اتوار کے دن چرچ جانا لکھا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منانا لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس میں کخ بھی نہیں ہے. تو آپ تینوں پرچوں کو جب کمپیئر کرو گے نا آپ کہو گے یار فزکس کا پراپر جو طریقہ ہے نا پیپر وہ تو یہ ہے. باقی تو پیپر صرف لکھا ہوا ہے، وہ پیپر کہلانے کے مستحق نہیں ہے. بہت مشکل ہے میرے بھائی، بات سمجھانا بہت مشکل ہو. دنیا میں سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ دوسری شادی کرنا. آپ کہہ رہے تھے بات سمجھانا. بات سمجھانا اتنا مشکل نہیں ہو تو میں ویسے ہی تاکہ آپ لوگ بہت دماغ لگا کے سنیں نا، ورنہ اس میں کیا مشکل ہے؟ 2 اور 2 4 کی طرف آتے ہیں. مشکل تو وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا. تو خیر، تو یہ بہت اہم ٹاپکس ہیں جن پر ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے میں جب ان ٹاپکس کو بیان کرتا ہوں نا تو قرآن خود اپنی تعریف کرتا ہے. کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں ہے، لیکن جب آپ میں ایسی کوالٹی ہو، آپ کو کانفیڈنس ہو پورا، پھر آدمی اپنی تعریف کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے کہ یار تم اس کے مستحق ہو جو تم کہہ رہے ہو.
قرآن کہہ رہا ہے بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو نازل کیا. کیا مطلب؟ ایسے سوالات کے جب تک وہ حل نہیں ہوتے آپ ایک قدم زندگی کا آگے نہیں گزار سکتے. اگر گزارو گے وہ کھائیوں کی طرف جائے گا وہ قدم آپ کا. تو ان سوالات کے جوابات اور ان پر اٹھنے والے اشکالات کو ایسے قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. صاف پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے اور باطل. ایک جگہ تو قرآن ایسا جوش میں آیا. قرآن جب دلائل دیتا ہے نا, ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیتے دیتے ایسا قرآن کو گویا جوش آ رہا ہے. بل نقذف الحق بالباطل فیدمغہ. اللہ فرماتے ہیں ہم جب دلائل دیتے ہیں نا تو ہم حق کو اٹھا کے باطل پہ ایسا کھینچ کے مارتے فیدمغہ کہ باطل کا دماغ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. وہ کیا انداز ہے قرآن کا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے, ایک ہوتا ہے آپ کو کوئی ڈرا رہا ہو کیا بھائی وہ جو بندہ ہے نا اس سے نہیں لڑنا, اس سے پنگا. ایک تو آپ لوگ کو بولنے پر پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار, بول دو نہیں لینا, اس میں کیا جا رہا ہے. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یار وہ آدمی جو ہے نا اس سے نہیں لڑنا, تم بڑے پہلوان ہو, تم بڑے بہت لوگوں کو تم پچھاڑ چکے ہو, لیکن وہ جو سامنے بندہ آ رہا ہے نا وہ بڑا پہلوان ہے, اس سے پنگا نہیں لینا, اس سے نہیں پنگا لینا. آپ بڑے فنٹر, آپ نے پنگا لے لیا اور آپ پٹ پٹا کے طبیعت سے آ گئے جیسے نارملی ہوتا ہے. لیکن ہوا کچھ برعکس. آپ کو اتنا اپنے اوپر اعتماد ہے, اتنا کانفیڈینس ہے, آپ کو پتا ہے بھائی یہ جو پہلوان بنا پھرتا ہے یہ میرے ٹکر کا نہیں, ہم لے گا پنگا, ہم لڑائی کرے گا. اور آپ نے لڑائی کر کے اس کو پچھاڑا. جس نے آپ کو چیلنج کیا تھا نا کہ تو لڑ نہیں سکتا, وہ ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے, تو آپ نے اس کو پچھاڑ دیا اور ایسی کی تیسی کر دی اس کی. پھر جب آپ, وہ تو مان نہیں رہا تھا کہ آپ لڑ سکتے ہو, تو پھر جب آپ اس کو بتاؤ گے نا تو آپ صرف اتنی بات نہیں کرو گے کہ یار میں لڑا تھا اور امید تو نہیں تھی جیتنے کی لیکن الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا, بس اللہ کا فضل تھا, بس کبھی کبھار ہو جاتا ہے. یہ اسٹائل نہیں ہوگا آپ کا, یہ اسٹائل نہیں ہوگا. آپ بولو گے بیٹا تو بات کر, تو مجھے کہہ رہا تھا کہ تو لڑ نہیں سکتا, میں نے ایسا پنچ مارا ہے کہ اس کا بھیجا نکال کے باہر پھینک دیے, جا کے دیکھ کھوپڑی الگ پڑی ہوئی ہے اور مغز الگ پڑا ہوا ہے. یہ اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب آپ کام بھی ایسا کر کے آؤ اور آپ میں اتنا کانفیڈینس ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے باطل گویا ایک پہلوان ہے. جتنے باطل ہے نا, جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے وہ بھی باطل ہے, جو کہتے ہیں خدا ہے مگر ایک نہیں ایک سے زیادہ ہے وہ بھی باطل ہے, جنہوں نے ہزاروں بھگوانوں کو مانا ہوا ہے. جو کہتے ہیں خدا ایک سے ایک ہے لیکن وہ بے مقصد پیدا کیا اس نے, یہ بھی باطل ہے. جو کہتے ہیں با مقصد پیدا کیا لیکن مقصد ہمارے پاس ہے, اسلام کے پاس نہیں ہے, عیسائیت اور یہودیت, وہ کہتے ہیں مقصد یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں. تو قرآن کہہ رہے ہیں ان تمام باطلوں کو اکھاڑے میں لا کے قرآن ان کی کھوپڑی پر ایسے پنچ لگاتا ہے کہ یہ مرتے نہیں ہیں. موت تو ہلکی چیز ہے بھائی, کیونکہ مر جاتا ہے نا کوئی بندہ تو جا کے چیک کرنا پڑتا ہے مرا بھی ہے کہ نہیں مرا. تو باطل کو اللہ اس طرح ڈیفائن نہیں کرتا کہ ڈیفائن کرنے کے بعد آپ چیک کریں واقعی باطل کا ستیہ ناش ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے, یہ تو پھر تمہیں چیک کرنا پڑے گا, پتہ نہیں یہ باطل کا بطلان ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں ایسا پنچ لگتا ہے ان کی کھوپڑی پر کہ ان کا مغز اڑ جاتا ہے. کھوپڑی سے جس کا مغز نکل کے گرے نا اسے دیکھتے ہی کہہ دیتا آدمی یہ مر گیا بھائی, اس کے زندہ ہونے کا کوئی چانس. کیونکہ جب مرتا ہے نا تو ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے, نبض چیک کی جاتی ہے, بھائی سکتے میں نہ آیا ہو. ایک آدمی کی ساس کا انتقال ہوا, وہ انتقال نہیں سکتے میں آئی تھی, وہ ایک جھٹکا آیا اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ کتنے کیس ہوئے کھمبے بچانے کی, بھائی میں نے بتایا نا, بیگم کو لے کے جا رہے ہیں وہ کھمبے سے ٹکرائی, وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. جنازہ میت لے کے جا رہے ہیں بیگم کی, کھمبے سے ٹکرائی اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ سکتا ہوا تھا اس کو. اگلی دفعہ جب مری ہے تو لے کے جا رہے ہیں لوگ, کلمہ پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کھمبا بچا کے, بھائی ٹھیک ہے نا, لوگ کیا کہہ رہے ہیں کھمبا بچا کے. لیکن اگر اس کی بیگم اللہ نہ کرے اس کا بھیجا نکل کے گر جاتا, پھر یہ کہنے کی ضرورت, پھر کہتا کھمبے سے ٹکراؤ یا نہیں ٹکراؤ, یہ سکتے میں نہیں ہے بھائی, یہ تو پورا مغز باہر آ گیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم جب باطل پہ رد کرتے ہیں اور دلائل کے انبار لگاتے ہیں, فیدمغہ, اس کے دماغ پہ ایسا پنچ لگاتے ہیں نا, یہ عربی کی بلاغت ہے کہ اس کا سر سے بھیجا نکال کے باہر پھینک, بشرطے کہ قرآن کوئی سمجھ کے پڑھے تو صحیح. کوئی تعصب کی اینک اتار کے جب قرآن پڑھے گا اور سمجھے گا تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیں گے. فیدمغہ فاذا ہوا زاہق, اور باطل پتلی گلی سے بھاگتا ہے. زاہق کا مطلب غائب ہو جاتا ہے, چھوڑتے پنپنے نہیں دیتے ہم اس کو.
دلائل کی دنیا میں. تو قرآن نے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر دیے ہمارے لیے, پرچہ بتا دیا بھائی, کوئی اور پرچہ رکھا ہی نہیں ہے. تو خیر بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہاں پھر جب اسلام ہی کے پاس ہے پرچہ, تو پھر جو اسلام کہہ رہا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. اسلام کہہ رہا ہے معذرت کے ساتھ داڑھی رکھ لو, تو بڑھا لو یار, کیا ٹینشن ہو رہی ہے بار بار, کیا ہو جائے گا داڑھی اگر آپ رکھ لیں گے, تھوڑے سے ہینڈسم نظر آ رہے ہیں بغیر داڑھی کے, یہی ہو رہا ہے نا, 10-20 لڑکیاں پھنس جائیں گی, یہی ہوتا ہے لڑکوں کا کہ یار وہ لڑکیاں دیکھیں ملا سے لگ رہا ہے. او بھائی زندگی مسافر خانہ ہے یار, کیا کرنا ہے؟ جب نبی نے حکم دے دیا عفو اللحا, داڑھی بڑھاؤ, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ چیزیں تورات میں محفوظ ہے, اب بھی داڑھی بھی محفوظ ہے, تبھی یہودی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں, یہودیوں سے عبرت حاصل کر لو. اور ابھی بھی تو میں نے خود پڑھا ہے تورات میں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو حکم دیں کہ داڑھی نہ کاٹیں. اور کیا ہوتا ہے, یہودیت عیسائیت سے زیادہ محفوظ ہے. یہودی مذہب اگرچہ پرانا ہے لیکن اس میں حفاظت عیسائیوں سے, اس مذہب کی حفاظت یہودیوں کے پاس پھر بھی چند سوالات ہیں, عیسائیوں کے پاس وہ بھی نہیں ہیں, 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں بس. تو اس لیے اچھا یہ بھی ایک عیسائیوں میں پازیٹیو چیز ہے کہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ترین مذہب عیسائی ہے, اور دنیا میں رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں اسلام قبول کرنے والے جو ہے نا سب سے زیادہ عیسائی ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں. تو اور ان کے لیے اللہ نے احکام بھی نرم رکھے ہیں یہود و نصارہ کے لیے. عام مشرکوں سے جیسا معاملہ نہیں کیا, ان کا آپ ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہو عیسائیوں کا یہودی کا, ان کی عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہو, ہندو سے سکھ سے نہیں کر سکتے, ان کا ذبح کیا ہوا نہیں کھا سکتے. تو یہ اللہ نے تھوڑا سا ان کو پروٹوکول بھی دیا ہے کہ یہ کم از کم اللہ کو کی توحید کے زبان سے قائل ہیں, اور پیغمبروں پر, بہت سے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں, بہت سے تو پیغمبروں کے سلسلے کے ہی قائل نہیں ہے نا. تو اس لیے اسلام نے ان کی مخالفت اتنی شدید نہیں کی ہے جتنی دوسروں کی ہے, بلکہ ان کو اہل کتاب کا لقب دیا ہے قرآن نے. عام مشرکوں کو تو مشرک کا لفظ لقب دیا ہے, لیکن ان کو کیا لقب دیا ہے؟ اہل کتاب, یعنی تھوڑا سا پروٹوکول دیا ہے. جب آپ کسی کو عزت دے کے بات کرتے ہیں تو یہ پروٹوکول ہی ہے نا. قرآن عام مشرک کو کہتا ہے, یا وہ کیا ہے, جگہ جگہ ان المشرکین, مشرکین کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن, انما المشرکون کہیں یا کہیں ان المشرکین ہے. لیکن جب اہل کتاب کی بات آتی ہے تو قرآن ان کو مشرک مان کے بھی مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کرتا. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان متفق ہے. یہ اسلام تمہارا ہی مذہب ہے, یہ عیسائیت سے الگ نہیں ہے, یہ حضرت عیسیٰ کی حقیقی تعلیمات ہیں. حضرت عیسیٰ کا جو اصل جو بنیادی عقائد ہے وہ اسلام بتا رہا ہے, وہ تم نے چینج کر دیا ان کی چیزوں کو. تو حضرت عیسیٰ کے اصل حقدار وہ مسلمان ہیں, وہ تم نہیں ہو. تم نے تو ان کی تعلیمات دیکھو, داڑیاں مسلمان رکھتے ہیں, حضرت عیسیٰ نے رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ آج پادریوں کے داڑیاں نہیں ہوتی, مسلمان علماء کے داڑھی ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو عیسائی فالو کر رہے ہیں, مسلم. ایک انگریز نے ایک عالم کا مذاق اڑایا, کیا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ تو ان عالم نے فوراً کہا یہ میں نے وہ صورت بنائی ہوئی ہے جو تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو تو مسلمان فالو کر رہے ہیں. خیر, تو قرآن نے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. تو اب اللہ نے جب پرچہ دے دیا ہے ہمیں, اس میں بتایا کہ زنا نہیں کرنا, نکاح کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے, والدین کے ساتھ اف بولو بھائی نہیں کرنا, اور یتیم کا مال جو کھاتا ہے ایسے ہے جیسے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یتیم کا مال کھانے کا مقصد ہے عیدی سینٹر جا کے کوئی یتیم کے چپل چوری کر کے آ جانا. یہ مطلب نہیں ہے. یتیم کا مطلب ہے آپ کے بڑے بھائی کا, ابا کا جب انتقال ہو گیا تو آپ گھر میں بڑے ہیں, تو چھوٹوں کی وراثت, جیسے کہ بڑے بھائی اکثر کاروبار کے نام پہ اور کنسٹرکشن کے نام پہ اور ان چیزوں پہ ٹوپی کرا دیتے ہیں ان کو. اور ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کی بیوی کو 1 دن کا حمل ہے, تو اس حمل کا وہی حصہ ہے جو 40 سالہ بیٹے کا حصہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ, بہت مشکل ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کا ایک بیٹا 40 سال کا ہے, دوسرا 15 سال کا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تیسرا ابھی حمل ٹھہرا تھا, اس کی بیوی کو پریگننسی تھی 1 دن کی, اور کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا. 1 دن کی پریگننسی ہے, عورت کو وہ پریگننسی گرانے کی اجازت بولتے کیوں نہیں ہے, وہ نہیں گرا سکتی. اب کیا ہوگا, جب وراثت تقسیم ہوگی تو اسے بیٹا فرض کر کے
اس کی وراثت نکال کے الگ کی جائے گی، حالانکہ وہ ایک دن کا ہے، ابھی وہ انسان بنا بھی نہیں ہے. بیٹا فرض کیا جائے گا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں بیٹا ہے کہ بیٹی. پھر پیدائش کے بعد پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو اس کو آدھا کر کے باقی سب میں تقسیم، اور اگر بیٹا ہے تو پورا حصہ اس کا محفوظ تھا. اور اگر ٹوئنز ہوئے تو جن کو دیا ہے ان سے واپس لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، کہ یہ 2 کے برابر ہے. بہت مشکل ہے. تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک دن کا حمل ہے اس کی وراثت نہیں کھا سکتے، اور آپ 8-8 10-10 12-12 سال کے بچوں کی وراثت کھا رہے ہو، آپ بہنوں کی وراثت کھا رہے ہو. یہ اسلام کے اصل آرڈرز ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا. نظر کی حفاظت ہے، زنا سے بچنا ہے، اور ماں باپ کو نہیں اف کر سکتے اگر کبھی ہو گیا ہے تو. ماں باپ جیسا اللہ نے کسی کا حق، نہ کسی پیر و مرشد کا حق والدین جیسا ہے، نہ کسی استاذ کا حق. اسکولوں میں بعض دفعہ لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ استاذ کا درجہ ماں باپ سے بھی بڑا ہے، اور دلیل یہ دی جاتی ہے استاذ آپ کے علم میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، ماں باپ تو ایک جسمانی زندگی کا ذریعہ. یہ ٹوپی ڈرامے ہیں. یہ دلائل کو قرآن بولو نا بھائی نہیں مانتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے پیر و مرشد کا مقام بہت بڑا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے تو ہمیں نیک عمل ملے، اور ان کی وجہ سے ہمیں گناہوں سے بچ کے ہم جہنم سے بچ رہے ہیں، اور ماں باپ کی وجہ سے صرف باڈی ملی ہے. تو میں نے کہا اگر یہ باڈی ماں باپ اس کی حفاظت نہ کرتے تو اس باڈی کو ایمان بھی بولتے کیوں نہیں ملتا. ماں باپ نے، ماں نے بچپن میں چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا اور باپ نے سہارا دیا، ورنہ روڈ پہ پڑے ہوئے ہوتے. پھر پیر صاحب سے کہتے اس مرید کو اٹھا کے لے کے نیک بناؤ. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ اسلام 3 بنیادوں پہ ماں باپ کو ترجیح. ایک، آپ ان کی باڈی کا حصہ ہو، آپ ان کا جسم ہو. تو اسلام میں ریلیشن کی بڑی ویلیو ہے، خونی رشتے. اور کوئی رشتہ نہ ہو بھائی، آپ تو انہی کے خون گوشت سے اللہ نے بنایا، یہ ایک ریلیشن ہے. دوسرا ریلیشن کیا ہے؟ ان کی وجہ سے آپ کو حیات ملی، زندگی ملی. تیسرا، ان کی جو احسانات اور ان کی جو محبت ہے نا، وہ شیخ تصور بھی نہیں کر سکتا. میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ یار، بلکہ بڑا بھائی بھی، وہ بھی زیادہ آگے ہوتا ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، جو اپنے پیر و مرشد کو والدین پر یا ان خونی رشتوں پر ترجیح دیتے ہیں، دیکھو ادب احترام تو پیر و مرشد کا کریں آپ، وہ تو ٹھیک ہے، محبت بھی کریں، اس نے آپ کو دین سکھائے. لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے اولو الارحام جو ہے نا، قریبی رشتے، ان کا حق بولو بھائی. آپ کے بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے، پیر صاحب کو بھی، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ کس کو دو گے؟ بھائی کا حق پہلے. ابا تو اور ہی پہلے ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ ریلیشن اتنے قریب ہیں. میں نے ایک صاحب کہنے لگے نہیں پیر صاحب پہلے. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ، روڈ پہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے آپ کی ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے، تو لوگ آپ کے پیر صاحب کو فون کرتے ہیں بھائی صاحب کو، اس کو اٹھا کے لے جاؤ؟ کہہ رہے ہیں یار بھائی صاحب کو. میں نے کہا ان کو پتہ ہے پیر صاحب کو فون کرو گے، پیر صاحب کہا اس کو بھائی کو بتانا، مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ پیر صاحب کیا کہیں گے؟ او بھائی اس کے ریلیٹیوز کو بتاؤ، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ بھائی چاہے وہ جیسا چرسی ہو، ہیروئن چی ہو، کبھی لفٹ نہیں کرتا، تمیز سے بات نہیں کرتا، آج تک منہ سے کبھی ڈھنگ کی بات نہیں کی ہے. مصیبت پڑے گی تو بھائی سب سے پہلے آئے گا. اگر آپ کو کوئی قتل کر دے تو قاتل کو پیر صاحب تلاش نہیں کریں گے، آپ کا بھائی تلاش کرے گا. چاہے وہ آپس میں کتنی دشمنی ہو، باپ تلاش کرے گا میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے، FIR وہ کٹوائے گا. پیر کا اپنا مقام ہے، سب کچھ ہے، لیکن بھائی یہ بھی بہت بڑے رشتے ہیں. آج بعض دفعہ لوگ ایک طرف غلو کر کے ان رشتوں کو بھول جاتے، کہہ رہے ہیں یار اوپر کیوں دیکھیں گے. تو اچھا، مجھے اس طرح کے سوالات میں بڑا مزہ آتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھے نا. میں بھی بچپن میں بہت پوچھتا تھا اس طرح کے سوالات کہ چاند زمین سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، سورج کتنا بڑا ہے. یہ مجھے بہت دلچسپی تھی ان چیزوں میں. تو میرے بھائی بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہم جب چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیں گے. میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا، یار واقعی ہم زمین کو دیکھیں گے کہاں؟ تو کسی دیہاتی نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا. دیہاتی تھے تو وہ شہری، لیکن اسٹائل یعنی مزاج گاؤں والا. تو میں نے کہا بتاؤ، جب ہم چاند پہ جائیں گے زمین کو اوپر دیکھیں گے نیچے؟ انہوں نے کہا بھائی نیچے دیکھیں گے، ہم اوپر گئے ہوئے ہوں گے نا. تو میں نے کہا نیچے دیکھیں گے تو نیچے اپنے پاؤں ہوں گے. جب ہم چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو نیچے چاند پہ بھی تو کھڑے ہی ہوں گے نا. تو نیچے کیا آسمان ہوگا اگر یہ نیچے زمین ہوگی تو سر ہمارا کہاں ہوگا پھر؟ تو بیچارہ گھومتا ہی رہا وہ. میں نے کہا نیچے اترا چاند سے، زمین پہ ہی ٹھیک ہے، آپ زمین پہ ہی کیا ہو. یہ بات یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ورنہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم چاند پہ یہاں کے حساب سے اوپر ہوں گے، لیکن چاند کے حساب سے زمین اوپر ہوگی ہمارے، کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے. امور اضافی سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی السلام علیکم. تو ہم جب چاند پہ جائیں گے، میں تو کہیں اور ہی چلا گیا.
تو نیچے جب دیکھیں گے نا تو نیچے کیا ہوگی؟ چاند کی زمین ہوگی بھائی. تو یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے. اضافی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. نظریہ اضافت تھا نا وہ آئنسٹائن کا تھا, نیوٹن آئنسٹائن کا تھا میرا خیال ہے نظریہ اضافت. وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں اس کو. کالا کوئی رنگ ہی نہیں ہے. سفید کی وجہ سے کالے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا. اگر سفید نہ ہوتے نا تو کالوں کی بڑی عزت ہوتی انہی کو لوگ سفید کہہ رہے ہوتے. اور سفید کو کالے کی وجہ سے سفید کہا جاتا ہے, گرم کو ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کہا جاتا ہے, ٹھنڈے کو گرم کی وجہ سے. اب میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا اس کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو گرمی نظر آتی ہے, میں ٹاپک پر آ رہا ہوں, آپ بولو گے کیا درس قرآن سننے آئی تھی کیا, کس سے لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب؟ آ رہا ہوں بس. میں نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ چل میں یہ امور اضافی جو ہے نا, اضافیہ جسے کہتے ہیں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں, بہت فائدہ مند چیز ہے یہ, اس لا کو سمجھنا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ستاروں, سیاروں اور سورج کی وجہ سے ٹیمپریچر ملتا ہے نا. تو اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی تو ہم زیرو پہ آتے ہیں, زیرو سے پھر مائنس پہ آتے ہیں. تو اگر بالکل ہی کہیں ہیٹ نہ ہو ذرا سے بھی تو پھر کیا مائنس کہاں تک ہوگا؟ 1 گھنٹہ میں نے کوشش کی, ان کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پوچھ کیا رہا ہے. تو میں نے کہا چھوڑو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو ابھی بھی میرا سوال ہے کہ کوئی تو ٹیمپریچر اصل ہوگا نا, کہ اگر کائنات میں کہیں بھی ہیٹ نہ ہو تو پھر اس کائنات کا اصل اوریجنل ٹیمپریچر ہوتا کیا ہے وہ؟ یعنی ہم آج کی ڈگری کے حساب سے اگر ناپیں تو ہو سکتا ہے میرا سوال ہی بیوقوفوں والا ہو, لیکن واللہ عالم مجھے اس کا جواب ابھی تک کسی نے دیا نہیں. خیر, تو چاند زمین کی بات نہیں ہوئی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں زمین کی اوقات 2% کی بھی نہیں ہے. یعنی اگر کائنات سے کمپیئر کریں نا تو ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں جو ستاروں کا جھرمٹ لے کے گھوم رہی ہیں. ایک ایک ستارہ سورج سے لاکھوں گنا بڑا, اور سورج ہماری زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا. جب 9 لاکھ سوچا کریں نا تو سوچیں ایک زمین, پھر ایک اور 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 زمین. اس کو بھائی تھوڑی نہیں ہے, بہت بہت بڑا ہے سورج. اور بہت بڑا ہونے کے ساتھ کیا ہیٹ, آگ کا انگارہ ہے بھائی, اتنی ہیٹ ہے اس کے اندر. تبھی تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہمارے یہاں گیس کا پرابلم, آج مہمان آئے اور گیس روٹی پکتے ہوئے گیس ہی چلی گئی کراچی میں. انہوں نے کہا تھا میں گھر کی روٹی کھاؤں گا, تو ہم نے کہا چلو گھر کی روٹی بنوائیں گے آپ کے لیے. روٹی بڑھ گئی بیچاری, تندوری کی روٹی, خود بھی کھائی ان کو بھی کھلائی. تو ہم تو اس کو یہاں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا, گیس کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اگر کائنات میں جاؤ گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنے وسائل ہیں اس کائنات میں. انسان کی تو یہ جو کہتے ہیں نا انسان کے خوراک کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں, بہت بڑا لطیفہ ہے یہ. اس پہ ہنسا کرو. جب آپ کے یونیورسٹی کے ٹیچر کہا کریں نا بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, ایکچولی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, تو آپ کہو صرف یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, کوئی نیا لطیفہ سنائیں آپ. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بچے, انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس وسائل کیا ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, یا اسپیس کم ہو رہی ہے. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. جیسے میں نے کہا تھا نا عدالتی خلا کلعدم ہے, لوگوں نے کہا مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. عدالتی خلا پہ میں نے جو دعویٰ کیا وہ اتنے کانفیڈنٹلی, جب میں نے کہا نا یہ جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے وہی ہے, فضول ہے. یہ تو نہ شیعہ مانتے ہیں, نہ یہ تو آسمانی مذاہب بھی نہیں مانتے اس کو. تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی. چینج کر دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. شیعوں کے نظر میں بھی یہ تو جنرل مشرف سے پہلے کورٹ میں بھی یہی تھا کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے. یہ تو اب انجینئر علی مرزا نے آ کے یہ چینج کیا اس کو. اس سے پہلے تو ساری دنیا سب اس پہ متفق تھی. تو یہ ایسے ہی تھوڑی میں نے کہہ دیا اتنے کانفیڈنٹلی. تو اسی طرح میں نے کہا جو 3 طلاق 3 ہوتی ہیں اتنے کانفیڈنٹلی کہہ دیا نا میں نے, تو ایویں لوگ سمجھتے ہیں ایویں پھینک دی مفتی صاحب نے. اور ایک اور میں نے جو دعویٰ کیا یہ عاملوں کے بارے میں, ایویں ہی ہوتے ہیں, تو ایسی تھوڑی پھینک دی ہے کانفیڈنٹلی. آدمی ممبر پہ اتنا بڑا دعویٰ تھوڑی کرتا ہے, سمجھتے ہو. تو اسی طرح ایک اور ہے جو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں,
وہ بھول گیا. اور اسی طرح ایک یہ بھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا آبادی بڑھنے سے وسائل گھٹ رہے ہیں, زمین میں جگہ کم پڑ رہی ہے, بڑے مسائل ہو جائیں گے, تو یہ بہت بہترین کیا ہے, ہنسنے کے لیے بہت اچھا لطیفہ ہے. جب آپ کے یونیورسٹی میں ٹیچر یہ کہا کرے نا, دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور وسائل ہمارے پاس کم ہے, تو آپ نے سر یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, ٹھیک ہے کوئی نیا لطیفہ لے کر آئے. کوئی ان کے پاس نہ کیلکولیشن ہے اس کی, کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں نا اس وقت کائنات میں کہ آبادی 10 گنا بھی بڑھ جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, اتنے وسائل ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے ادھر بھنڈی لگائی ہوئی ہے, تھوڑی سی بھنڈی یہاں پہ, اتنی سی جگہ پہ. وہ بھنڈی نکلنا شروع ہوئی ہے نا, توڑو تھوڑے دن میں پھر. تو میں نے کہا یار یہ میں تو تجربہ ہے, آپ کے پاس چھوٹی سی زمین ہو, آپ پورے خاندان کی سبزی اس سے پوری کر سکتے ہو. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. چھوٹی سی زمین آپ لے لو نا, تمیز سے آپ اس میں گارڈننگ کرو, آپ کو وہیں کی آپ کے گھر کے لیے آلو پیاز ٹماٹر ادھر ہی کا پورا ہو جائے گا. تو زمین تو بہت ابھی زراعت کے قابل خالی پڑی ہوئی ہے. اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ نہ گوشت کھانے کے لیے کم ہے. ابھی تو سمندر پہ انسان نے صحیح طرح توجہ نہیں دی ہے. خالی ایک سمندر میں اتنی مخلوق ہے نا جو تمہاری خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتی ہے, جبکہ انسان کی باڈی کی نیڈ اتنی ساری چیزیں ہیں ہی نہیں. صحراؤں میں جا کے دیکھو, خالی روٹی پہ ہی 100 سال نکال دیتے ہیں وہ لوگ. تو فضول قسم کا, بس جو غیروں نے دعویٰ کر دیا دم ہلائی ان کے سامنے. تو یہ بڑی پانی اتنا کہ سب ڈوب کے مر جائیں اس میں. یہ کہتے ہیں نا پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, یہ لطیفے ہیں, ان پہ ہنسا کرو, ٹھیک ہے نا, بہت اچھے اچھے لطیفے ہیں. تو لوگ جو غربت سے مرتے ہیں نا یا بھوک سے مرتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو کروڑ پتی باپ کے کروڑ پتی گھر ہو, اس میں بھی اگر 9 بچے وہ جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک کو روٹی بھی نہ دیں تو وہ بھی اس بنگلے میں بھی بھوک سے مرے گا وہ. خیر یہ بھی ٹاپک نہیں ہے, تو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا تڑکا لگاتا رہتا ہوں. تو پتہ ہے وسائل کم نہیں ہے, کم کیا چیز ہے جس کی وجہ سے غربت آتی ہے؟ ان وسائل کو استعمال کرنے والی قوتیں. اور وہ قوت کیا ہے؟ انسان. اس قوت کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مشینیں بھی کون بناتا ہے؟ یعنی قوت ہے نا, تو وہ اس کے پیچھے انسان ہوتا ہے. انسان کا دماغ استعمال ہوتا ہے, وہ مشینیں ایجاد کرتا ہے. انسان کے بازو استعمال ہوتے ہیں, وہ مشینوں کو استعمال کرتا ہے. تو جتنے انسان ہوں گے نا, آپ کے پاس ذہین دماغوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے گا, ایجادات کے چانسز اتنے بڑھ جائیں گے, مزدور اتنے زیادہ ہوں گے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی نہیں دی ہوتی, ان کو اللہ نے مضبوط بازو دیے ہوتے ہیں, وہ گڑے کھود دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی ایسی دی ہوتی ہے کہ وہ صرف کھوپڑی استعمال کرتے ہیں, اور وہ لاکھوں آدمیوں کا کام ایک کھوپڑی کر لیتی ہے. تو جب آبادی بڑھتی ہے تو کھوپڑیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, ان کا ریشو ذہین کھوپڑیاں. اور آبادی بڑھتی ہے تو مزدوروں کا ریشو بھی کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ, تو ترقی تو ہوگی نا. تو اس لیے یہ تو بالکل ہی اس کو دماغ سے نکال دو. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اتنی بڑی اللہ کی کائنات, تو اس میں انسان کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں اور زمین کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں. تو میں یہ سوال اٹھایا تھا میں نے, پھر اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں بھائی کہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ پیغمبر بھی اسی میں آ رہے ہیں, آسمانی کتابیں بھی انسانوں میں بولو نازل ہو رہی ہیں, انہی کے لیے کائنات کو بنایا گیا. پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے یار؟ اتنی بڑی کائنات, 9 لاکھ گنا بڑا سورج, پھر سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے اور ستارے, پھر ان ستاروں سے اور بڑے ستارے, پھر یہ تو پہلا آسمان ہے, پھر آگے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر چوتھا آسمان کتنا بڑا ہوگا. جس آسمانوں میں پورے 3 4 آسمان سموئے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے, یہ تو ہماری تصور سے بھی کیا ہے. تبھی ملحد لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو برحق مان لیں تو اس کا مطلب وہ انسان جس کی اوقات کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہے, وہ زمین جس کی اوقات اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, اس کائنات کا بنانے والا اتنی پدی سی مخلوق کو اتنی ویلیو کیوں دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ بھائی اتنی پدی سی مخلوق اور اتنی سی پدی سی زمین پہ, ایک یوں سمجھیں اس کو, میں اس اشکال کو ایک مثال سے آپ کے دماغ میں اتارتا ہوں. آپ آئے میرے پاس, مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے. مفتی صاحب آپ
سب سے زیادہ ویلیو اپنے خاندان میں یا اپنے پریوار کہتے ہیں نا ہندی میں, اپنے پریوار میں آپ سب سے زیادہ ویلیو کس کو دیتے ہیں؟ اب میرے پاس گاڑی بھی ہے, میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے, میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس کپڑے بھی ہیں, پگڑی بھی ہے, اور جو جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں, لوازمات, سب کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں میں جو ویلیو دیتا ہوں اتنا سا ایک پتھر اٹھاؤں, اتنا سا ذرہ, وہ میری نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے سب سے زیادہ. تو آپ بولو گے یار اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور یہ ایک میز کے اوپر آپ کے نا گرد کا ایک ذرہ ہے, وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا, اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا گھوم رہا ہے. اس پہ چھوٹا سا کیا گھوم رہا ہے؟ ایک جرثومہ جو خوردبین سے نظر آ رہا ہے. کہ میری نظر میں یہ سب سے زیادہ, اور میں اسی کی خاطر میں نے یہ سارا, یہ پورا جو میرا خاندان اور یہ مرغیاں اور یہ بکرے اور یہ سب چیزیں پالی ہوئی اور یہ میرا گھر اور یہ سب میں نے اس چھوٹے سے جراثیم کے لیے بنایا میں نے. تو آپ بولیں گے یار کوئی اور لطیفہ سنا دیتے ہیں مجھ صاحب, نیند شاید پوری نہیں ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ, کیا باتیں کر رہے ہو. جب بھی کسی چیز کو ویلیو دی جاتی ہے سب سے پہلے کوئی سائز تو ہونا اس کا, کیا خیال ہے؟ تو ملحد لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ یہی اعتراض ہے کہ یہ کیا, کیونکہ اگر ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں نا تو اسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کو دیتا ہے؟ بولو, انسان کو. سب سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ اور جتنے پلینٹ ہیں نا زمین یعنی اس کائنات میں, ان میں سب سے زیادہ ویلیو کس سیارے کو دے رہا ہے؟ بولو, زمین کو. کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں. پہلی آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ کہتے ہیں جو بنایا اس تمہارے لیے بنایا میں نے. وہی بات ہو گئی نا, میری میز پہ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا معمولی سا, اس کے اوپر ایک چھوٹا سا 2-3 جرثومے گھوم رہے تھے, یا خوردبین سے دیکھا تو 1 کروڑ تھے. میں کہوں یہ سارا کس کے لیے بنایا, یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے. تو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے بھائی اس میں کیا ہے یار, پھونک مارو اڑ جائیں گے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں یہ زمین کیا ہے؟ ایک مٹی کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے زمین, اتنی چھوٹی ہے. قرآن پروٹوکول دے رہا ہے سخر لکم, کہ اس زمین پر جو چند جراثیم ہم جیسے گھوم رہے ہیں, ایک پھونک فرشتہ لگا دے تو ہم سب کی پھونک نکل جائے. جیسے اقرار الحسن نے پھونک نکال دی. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ, پروٹوکول دیکھو, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں, اللہ کہتے ہیں جمیعاً, تمام کا تمام. تاکیدیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے. یعنی ہو سکتا ہے ہم ایک وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ نے تھوڑا مبالغہ زیادہ کر دیا ہے. اللہ نے کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں تمہارے لیے, تو جو کچھ سے مراد ہوگا 2-4 چیزیں. اللہ نے کہا جمیعاً, سب کا سب, سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنا دیا میں نے. ارے بھائی, اور عزت جو قرآن کہتا ہے, نام کیا رکھا گیا؟ اشرف المخلوقات, تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دار. اور قرآن کیا پروٹوکول دیتا ہے جو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کو بڑی عزت دی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے. بنی آدم سے کون مراد ہے؟ انسان مراد ہے. اکرمنا نہیں ہے, کرمنا. باب افعال اکرمنا, ہم نے اکرام کیا. باب تفعیل میں مبالغہ زیادہ ہے, بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نے اس کو پروٹوکول دیا ہے. کہتے ہیں نا تکریم, قابل تکریم ہے. آپ کہتے ہیں نا ایک لفظ ہوتا ہے اکرام, بھائی اکرام کسی کا بھی ہو سکتا ہے, بھائی ان کا ذرا اکرام کریں, آپ نے چائے پاپے بلاد کے پلا دی ان کو, ایسے ہی نہیں خالی. تکریم کا مطلب زیادہ آپ نے ان کو ویلیو دے رہے ہو. تو اللہ نے اکرمنا کا لفظ استعمال نہیں کیا سورہ بنی اسرائیل میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کو بہت زیادہ ویلیو, بولو, دی جا رہی ہے. اور ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ جس طرح اللہ نے بتایا. کوئی مخلوق پیدا کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کا اجلاس بلایا ہو. فرشتوں کا اجلاس, جس کو پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا. بچ اللہ نے, قرآن کہتا ہے ہم نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو اس طرح کی ہوگی.
فرشتوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا, یہ بھائی جو اے اللہ تو اس کی جو صفات بیان کر رہا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں خون بہائے گی. اللہ کہتے ہیں اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس تیسری آیت سے پتہ چلا کہ انسان کو کیا دیا جا رہا ہے, بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. چوتھا تو حد ہی ہو گئی بھائی, یہ مخلوق آئی سب سے بعد میں. اکثر ہمیں ایک مخلوق جتنی ملتی ہے نا زمین پہ, انسان سے پرانی ملتی ہے. نیا کوئی بھی ایجاد میرے کم از کم ہم نے تو نہیں اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے. صحیح ہے نا, ہوگا پرانی نسل کہیں سے دریافت ہو گئی ہوگی. سب سے لاسٹ میں کون آ رہا ہے, انسان آ رہا ہے. ڈارون نے تو پورا ہی وہ کام کر دیا, اس نے کہا یہ آخری وہ ہے, ارتقاء کا آخری مرحلہ ہے. ڈارون مجھے ملا نا, میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. میں ایسے چند سوال آن کیمرہ پوچھوں گا کہ تو مجھے یہ بتا کہ بندر سے اچانک چھلانگ لگا کے کیسے انسان بن گئے. جب بندر سے انسان بن رہے تھے تو بیچ کی کہاں نسلیں کدھر غائب ہو گئی؟ کچھ ایسی ہوتی جو پوری انسان بن چکی تھی, کچھ ایسی ہوتی جو 90% انسان ہوتی. دیکھو بہت ساری نسلیں چلی ہیں نا. 20 ٹرینیں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں, کسی کی سپیڈ تیز ہوگی, کسی کی کم ہوگی. ایک ٹرین ابھی پہنچی, ایک 5 منٹ بعد, ایک 5 منٹ بعد, ایسے ہوگا نا. اگر یہ اتفاق سے سارے ارتقاء کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے انسان بن گئے ہیں تو وہ ایوالو ہوتے 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 کچھ بندر پورے بن چکے ہوتے, آگے ان کی نسلیں چلنا شروع. کچھ ایسے ہوتے بندروں کی جو ابھی قریب میں ہوتے, کچھ اس سے پیچھے ہوتے, کچھ اس سے پیچھے ہوتے. کیا خیال ہے؟ کچھ ایسے ہوتے جن کی دم ابھی کم ہو چکی ہے, پوری ختم نہیں ہوئی ہے. کچھ ایسے ہوتے جو پوری. جب بھی کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا ڈھنگ کر کے ایک دم سے ہو جائے وہ کہ آدم سے پہلے کے سارے ہی غائب ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بھی لطیفے جو ابھی میں بتا رہا تھا نا, لطیفے ہیں, تو انہی لطیفوں میں ایک بہت بڑا لطیفہ کیا ہے, یہ بھی ہے کہ ہم بندر سے ارتقاء کر کے وجود میں آئے ہیں. تو اگر ارتقاء ہوتا نا تو بیچ میں بہت ساری نسلیں ابھی ایسی ہوتی جو آدھی انسان ہوتی, آدھی بندر ہوتی. بن مانس کو کہتے ہیں آدھا انسان آدھے بندر, تو اس کے بیچ میں بھی ہوتی نسلیں, اس کے بیچ میں بھی ہوتی. کچھ ایسے ہوتے, یہاں بیان میں 2-4 ایسے بیٹھے ہوتے, ہم کنفیوز ہوتے. آپ جیسے ہومو سیکشولیٹی جو لوگ قائل ہیں نا, تو کہتے ہیں ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے, ہم بیچ کے ہیں. دیکھو ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں عورت والی علامتیں کیا ہیں, زیادہ ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرد والی علامتیں ان میں زیادہ ہیں. بالکل بیچ کے خربوں میں کوئی, لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ادھر ہے, وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں, کچھ ادھر کچھ ادھر. تو اگر یہ ارتقاء کا نظریہ ٹھیک ہوتا نا تو یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے مختلف قسم کے. کچھ ایسے ہوتے جو پورے کیا ہوتے, انسان. کچھ ایسے ہوتے جو پورے بندر ہوتے جو بیان میں آتے ہی نہیں, جو کہتے ہیں ہمارے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو تھوڑے تھوڑے نسلیں ہوتی جو ابھی انسان, جنہوں نے 1 لاکھ سال کے بعد جا کے انسان بننا ہے, اور 1 لاکھ سال پہلے وہ بندر تھے, ابھی وہ بیچ کے راستے میں ہیں. تو وہ آدھی بات میری ان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی, آدھی ان کی سمجھ میں. بھائی دماغ نے بھی تو, ڈاکٹر کہتے ہیں نا, ارتقاء کیا ہے, ایک دم سے تھوڑی اتنا ذہین بن گیا. تو بیچ کے دماغ ایک دم شارٹ کیوں ہو گئے؟ اس پہ کہتے ہیں کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی حملہ ہوا ہے, کوئی دھماکہ ہوا ہے جس سے سارے ہی مر گئے, کوئی جنگ ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. جنگیں انسانوں میں ہوئی ہیں تو کوئی قوم پوری ختم نہیں ہوئی اب تک کسی جنگ میں. کچھ نہ کچھ 2-4 بچی جاتے ہیں, اس کے جو پھر دوسری قوم سے کراس بریڈنگ کر کے نکل جاتے ہیں وہ. تو یہ کیسے ایک دم ختم ہو گئے؟ تو کچھ بیانات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے, کچھ پورے وسیم بھائی ہوتے, کچھ پورے ستار بھائی ہوتے, کچھ پورے بن مانس جیسے ہوتے, وہ بیان میں آتے ہی نہیں, ظاہر ہے ان کے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو میرا بیان آدھا سمجھ رہے ہوتے, آدھا نہیں, آدھا سمجھ اس لیے رہے ہوتے کہ آدھے انسان بن چکے ہیں, وہ آدھا دماغ ان کا ذہین بن چکا ہے. آدھا بیان اس لیے نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ آدھے وہ ابھی بندر ہی ہیں. کچھ ایسے ہوتے 75% انسان ہوتے اور 25% وہ کیا ہوتے, بندر ہوتے. یہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ شروع سے ہی پھینکی گئی ہے بہت لمبی. تو یہ نہیں ہوا ایوالو. اور بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ کیسے بن گیا, یہ سیل وجود میں کیسے آ گیا, وہ تو خیر یہ اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے جو پروٹوکول دیا ہے نا, اتنا پروٹوکول کسی مخلوق کو نہیں. ایک تو سب سے لاسٹ میں لایا جا رہا ہے, مہمان خصوصی اکثر آخر میں آتے ہیں, اور بعض لوگ لیٹ ہی اس لیے ہوتے ہیں اپنی ویلیو جتانے کے لیے. پروگرام میں ان کو 8 بجے بلایا تھا, 11:15 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت مصروف آدمی ہیں.
تو یہ بیوقوفی کی بات ہے. تو لاسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں, اسٹیج پہ لایا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا کر دی, سورج چاند ستاروں کا نظام, پورا ایک منظم نظام سسٹم وجود میں آ گیا. سسٹم نہیں, سسٹم. تو یہ جو سسٹم ہے نا ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے, اگر نظام کائنات میں بھی سسٹم چل رہا ہوتا تو چلتا یہ سسٹم کب سے برباد ہو چکا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کس کو پیدا کیا؟ آدم کو. یہ بھی عزت دی ہے. پھر کتنا پروٹوکول دیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ سب ہمیں عزت دی جا رہی ہے. یہ میں پتہ ہے کیوں یہ سوال کو اتنا آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں اور پھر اس کے جواب کو اتنا فوکس کر رہا ہوں, تاکہ ہمیں اپنی ویلیو سمجھ میں آئے. اتنی عظیم مخلوق فحش فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق شراب اور کباب کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق عیاشی کے لیے پیدا کرنا مقصد نہیں تھا. اتنی عظیم مخلوق کھانے پینے اور غل غپاڑوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں اس سوال کو نا آپ کے دماغوں میں اچھی طرح سے بٹھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا فرشتوں کو, اس میں سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے, تو اللہ نے سب سے افضل مخلوق کو حکم دیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آدم اور اس کی اولاد. فرشتے ہو. تبھی تو شیطان جو ہے نا اکڑ گیا تھا کہ یہ کیا بھائی. شیطان نے وہی اعتراض کیا جو ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی زمین پہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول, جن کے پاس تو پاور زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو, جنات جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے تھے. تو اس کو یہی تو غصہ آیا کہ بھائی یہ میرے سامنے, خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اے اللہ تو نے, اچھا سائز میں بھی انسان بہت چھوٹا, اور جس چیز سے پیدا کیا جا رہا ہے نا وہ بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہے یا کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جا رہا ہے. سڑا ہوا گارا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ایسا گارا تھا جس میں سڑان پیدا ہوئی ہے. جو آدم علیہ السلام کے بننے کا جو پروسیس تھا نا, جو جس مٹی سے آدم کو بنایا جا رہا تھا, اس میں بھی بدبو پیدا ہوئی ہے. جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, جب ادھورا ہوتا ہے تو کیا خوشبودار ہوتا ہے وہ. جب حمل ضائع ہو جائے نا, بچے میں بہت شدید بدبو ہوتی ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا اگر پریگنینسی شروع کے دنوں میں ضائع ہو جائے نا, شدید بدبودار چیز ہوتی ہے وہ. تو شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا, من صلصال من حمأ مسنون. بھئی یہ اسمیل والی مٹی جس کو سڑایا گیا ہے, اس سے کیا بنایا جا رہا ہے, یعنی جس مادے سے بنایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی مشک و عنبر نہیں ہے. اور انسان کی بھی پیدائش دیکھ لو, جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے, منی کے قطرے سے جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایسا ناپاک. اور پھر خون سے بنایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں, گندی اور ناپاک ہیں. تو جو ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, اس سے بڑا اعتراض تو شیطان نے کیا تھا کہ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے, یہ اس چیز سے بنایا جا رہا ہے اور میں کیا کروں, اس کو سجدہ کروں. تو میرے بھائی وہ سوال. اور لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا پروٹوکول دیا کہ میں نے, اور پھر ایک پروٹوکول تو یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا, دوسرا یہ کہ جس نے سجدے سے انکار کیا نا اس کی ایسی کی تیسی کر دی. ایک الگ سے پروٹوکول ہے انسان کو کہ سب کو کرنا ہے, جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں میں. آپشنل نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے. شیطان نے کہا نہیں, تو اللہ نے کیا کہا, چلو تمہاری مرضی, چلو بھائی. یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کو تجھے سجدہ کرنا ہے, نہیں کرے گا دربار سے نکل جا, دفع ہو جا یہاں سے. تبھی تو تیش میں آیا وہ اب تک, اور سسٹم کروا دیا ہمارے ملک میں اس نے. یہ سارے جو سسٹم چل رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اصل تو وہی ہے نا. تو اتنا پروٹوکول, اتنا پروٹوکول, اتنا پروٹوکول. اور پھر اور بھی بہت ساری آیتیں. پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے, کس میں, انسانوں میں. کتنے بڑے بڑے پیغمبر بھیجے انسانوں کو اتنا فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ٹینشنوں میں ڈالا گیا, اپنے کلیم کو.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انتہائی محبوب، ان کو کتنی پریشانیوں میں میری اور آپ کی خاطر ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کروایا گیا، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سارے پیغمبروں کو طانے ملے، لوط علیہ السلام. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں، اس انسان کو نہیں ایسے لاوارث چھوڑوں گا، اس کو سمجھاؤ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. بھائی اتنی عزت اللہ کیوں دے رہا ہے؟ نہیں آتا تو نہ آئے. آپ کو جس بچے سے محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہو نا یہ ٹھیک ہو جائے، جس بچے سے محبت نہیں ہو آپ کہتے ہیں، جیسے گوروں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جائے، ٹھیک ہے نہیں بن جا تو کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. چرس پی لو، کچھ بھی کر لو، تمہاری لائف ہے، انجوائے کرو. ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. ریلیشن کا اتنے مضبوط نہیں ہے نا جتنے ہمارے یہاں ہیں. تو بھائی اب کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول پتہ ہے کیوں دیا ہے؟ اور اچھا یہ اعتراض اللہ نے بھی اٹھایا ہے، کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے مادے کے اعتبار سے بہت عزت والا ہے تو نا 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 نا، ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے. ایک غلیظ پانی سے، سڑے ہوئے پانی سے ہم نے اس کو بنایا ہے، اور ماں کے پیٹ میں بھی حیض کے گندے خون سے انسان کی پرورش ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس مادے کے بیس پہ کبھی بھی یہ اپنی برتری دوسری مخلوق پہ ثابت نہیں کر سکتا. تو بھائی پتہ ہے کیوں اتنا پروٹوکول دیا؟ اس کھوپڑی کی وجہ سے. یہ جو کھوپڑی، حسن نثار نے ایک بڑا زبردست کل بیان دیا. حسن نثار کی باتوں سے اکثر میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس کی جو ورڈنگ ہے نا بڑا دفعہ بڑی خاندانی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے نا، ضروری نہیں کہ اس میں دماغ بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایک سیاستدان پہ اعتراض کیا تھا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی ہو تو ضروری نہیں کہ، یعنی ہمیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے دھڑ کے اوپر سر رکھا ہوا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کے اندر دماغ بھی ہو. بڑی یہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لکھ لکھ کے بول بول کے ان کو بڑا ایک زبان پہ بڑا عبور حاصل ہو جاتا ہے. تو مجھے کسی نے کلپ بھیجا، جب اس نے کہا نا ہر وہ دھڑ جس کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کھوپڑی کے اندر دماغ بھی ہو. تو اور واقعی صحیح بات ہے. تو انسان کو جو اتنا پروٹوکول دیا گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے لے کے تحت الثری تک، زمین کے آخری مرکز تک، یہ والی کھوپڑی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. اس کھوپڑی کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے، جس کو اللہ نے علم سے تعبیر کیا ہے. علم جاننے کو کہتے ہیں، جاننے کی صلاحیت انسان میں ہے، دوسری مخلوقات میں اس درجے کی صلاحیت نہیں ہے جس درجے کی انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے قسم اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی مادی صحت کا بھی انتظام کیا، اس کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیا میں نے، اور میں نے اس کے لیے روحانی صحت کا بھی انتظام کیا، جس کا گواہ مکہ اور کوہ طور ہے. کیسے کیسے پیغمبروں کو بلا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوا. موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو. اور یہ بات یاد رکھو، داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار. آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو، لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ. اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو، اسلام ویسا ہی ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام آپ کو. دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں، وہ کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے، جیسے چاہے بال کٹائیں، جیسے چاہے یہاں بالیاں ڈالیں، جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں، تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے. اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں، کتنا بڑھا لیں گے آپ؟ بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا ہے کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے. وہ تو یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل ایسے ایسے ہیجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا، عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں، عجیب سے مرد ہے وہ چمک پٹیوں والا ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاء اللہ، یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا قہر ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی.
تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے, جو مرضی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی, ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں, مرد داڑھی بڑھائیں. اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی, ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں, اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے, تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, اس کو بدترین مخلوق بنا دیا. وہ کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو, شہزادہ ہو. بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں, شاہی خاندان کا آدمی ہے, بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں, لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے, اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے, اور بہت ہی اس کی عجیب. تو بادشاہ کیا کرے گا, ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے گا. کہے گا یار تو تیرے تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے, تجھے تو یہ عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے, اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے, ایسا ظالم اللہ نہیں ہے, کیونکہ جب پیٹ لگا دیا اللہ نے, خواہشات لگا دی, یہی تو اسلام کا حسن ہے بھائی. ہندوؤں میں دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ساری زندگی عذاب میں اب ڈالی ہوئی ہے, انہوں نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی سے, کہ بھی جانور کو ہلاک کرنا پڑتا ہے, گوشت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے, لباس جیسی نعمت سے محروم ہو گئے. بہت سارے مذاہب میں ایسے کپڑے ہی نہائے ہی نہیں, اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال دیا اور کہا کہ اس سے بھگوان کیا ہوگا, خوش ہوگا. ایک صحابیہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پیدل, صحابی تھے یا صحابیہ, حدیث پڑھے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا تو شاید میں بیان کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو جائے, لیکن اصل مفہوم یاد ہے. وہ پیدل حج پہ نکلی ہوئی تھی, تو اتنا لمبا سفر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالو, کوئی بات نہیں, سوار ہو جاؤ اور دم دے دو اس کا. تو اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ حلال تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا, اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایک خواہشات وہ ہیں جو انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں, ایک وہ ہیں جو گدے گھوڑوں پہ سوٹ کرتی ہیں, وہ انسانوں کے کام نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ عزت دار تھے, آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہو, بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. بچہ کہتا ہے ابو مجھے جو ہے نا آئس کریم چاہیے. آپ کہیں بیٹا بہترین آئس کریم آرڈر کر دی. اور بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے. ابو مجھے گاڑی چاہیے. یہ لو بیٹا گاڑی لے لو. اور بیٹا کیا چاہیے. ابو میں جوان ہو گیا, مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے. کوئی بات نہیں بیٹا, ٹھیک ہے بتاؤ کون سی والی چاہیے. وہ والی چاہیے, نہیں وہ والی چاہیے, چلو وہ یہ والی لے آؤ. یہ سارے ایسی باتیں جس سے ابا اگر انسان کا بچہ ہوگا تو وہ غصہ نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ دیا کہ ابا اس طرح کی باتوں سے بھی, آئس کریم کھلانے میں ٹینشن میں نہیں آتے, گاڑی دلانے, جب شادی کی بات کرے گا تو وہ پتہ نہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہ پاگل ہو گیا. حالانکہ وہ بھی آئس کریم بھی ایک یعنی خواہش کے لیے ہی کہا رہا ہے, گاڑی بھی ہے اس لیے, تو وہ بھی تو اس کی ضرورت ہے نا بھائی. لیکن اس کے ابا کو ایک دم میٹر شارٹ ہو جاتا ہے ابا کا. تو خیر, لیکن انسان یعنی ابا اگر واقعی انسان کا بچہ نہیں کہنا چاہیے, ابا کی توہین ہو رہی ہے اس میں, ابا اگر واقعی ابا ہوں گے. لیکن اب کیا ہے کہ ابا نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیٹا ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. ابا مجھے چرس چاہیے. اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, تم بھی خاندانی ہو, ایسے مذاق دوبارہ نہیں کرنا. ابا میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے کیا چاہیے, چرس چاہیے. یار بیٹا یہ غلط چیز ہے. اور بتاؤ کیا چاہیے اس کے علاوہ. ابا مجھے انٹی کو چھیڑنا ہے جا کے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. میں ویسے ہی گدھے گھوڑے جیسے کرتے ہیں نا, جب ایک ٹرک ان کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے تو گدھا گدھی تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو ابا ایک محلے میں گدھی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے, بس میں نے وہاں جانا ہے, اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. شادی وادی کر کے بیوی بنا کے نہیں لانا, جب تک ٹھڑک پوری ہوگی کروں گا, اس کے ساتھ ریلیشن رکھوں گا. جب ٹھڑک پوری ہو جائے گی تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور. ابا انسان کا بچہ ہوگا تو خوش ہوگا ایسی باتوں پہ, جائیدادوں سے آگ کر دے گا, بولے گا یہ میرا بچہ نہیں ہے بھائی, کسی نے غلطی سے
میرے کھاتے میں نادرہ میں غلطی سے میں نے نسبتیں دور کرے گا بھائی میرا اس بچے سے, لوگوں یہ میرا بچہ نہیں ہے, میری بےزتی ہو رہی ہے. خدا کی قسم یہی کام انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں بتاؤ, یہ جو ہندوؤں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں, عیسائیوں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں, اللہ کہتے ہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں کون حرام کر سکتا ہے؟ تم کہو میں نے پیدا تمہارے لیے, یہ شہد میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, یہ جانوروں کا دودھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, مرغیوں کے انڈے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے, اور تمہارے مشورے پر پورے سال مرغی انڈا دے گی, ٹھیک ہے نا, گن پوائنٹ پہ ایسی غذائیں پیدا کر دیں جو پورے سال ہی انڈے دینے پہ آ گئی ہے, اور میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا جس سے تم نکاح کرو, اس سے تمہیں محبت ملے گی, لتسکنوا الیہا, سکون ملے گا, محبت ملے گی, تمہارا خاندان اور پریوار تمہارا آباد ہوگا. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے, وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے تمہیں اولاد ملے گی اور پھر بڑھاپے میں نانا اور دادا بنو گے, وہ انجوائے کرو گے, یہ سب تمہارے لیے. انسان ایسا کمبخت نکلا, انسان نے کہا نہ مجھے گرل فرینڈ چاہیے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. گدے گھوڑے والے کام کیے کہ نہیں کیے؟ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ گدھا گھوڑا یہ کام ٹائی اور سوٹ پہن کے نہیں کرتا. انسان نے کیا کیا؟ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور ولاگ بنائی میری گرل فرینڈ ہے, یہ میری کلیگ ہے جس کے ساتھ میں گھومتا ہوں. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے انسان مہذب نہیں بن جاتا. انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کو دھوکہ بولو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کی نظر میں کافر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ کافر اللہ کے کہے ہوئے اچھے کو اچھا نہیں مانتا, اللہ کے کہے ہوئے برے کو برا نہیں مانتا. اللہ میاں نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں پیدا کی, یہ میں نے تمہارے لیے شہد دودھ پیدا کیا, میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا. کافر کیا کہتا ہے؟ میں شراب پیوں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا پیوں گا؟ اور اسمبلی سے بل بھی پاس کرا لیا کہ شراب کیا ہے؟ لیگل ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ انسانوں والے کام نہیں ہے, یہ انسانوں پہ سوٹ, یہ گندی. دیکھا نا شرابی کے منہ سے آنکھیں کیسی ہوتی ہیں اس کی. دیکھو فلموں کی شرابی اور ہوتے ہیں, ایکچوئل میں شرابی بولو نا اور ہوتے ہیں. فلموں کا شرابی تو ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میں بھی 2 بوتلیں پی لوں, لیکن ایکچوئل میں جب آپ شراب نے دیکھے ہیں نا, یورپ میں بھی دیکھے ہیں, ادھر بھی تھائی لینڈ وائلینڈ میں بھی گیا, تو اتوار کی رات کو میں ایسے ہم لوگ ٹہل کے نہیں نکلے, ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ, یوں سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گند بدبو. ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے, قتل ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, جہاز گر جاتے ہیں, پائلٹ نے پی لی, ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر بھی بعض دفعہ نکل جاتا ہے پائلٹ. تو پائلٹ جو ہے نا وہ پی کے الٹا ہو گیا, وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہو گیا ہے. حالانکہ خود الٹا ہوا تھا, وہ اس چکر میں اس نے جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی, ساری پبلک ہی الٹ گئی. اتنے حادثات ہوتے ہیں نا شرابیوں کے دنیا میں, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. یہ تو چھپاتے ہیں, دانت توڑ دیا کسی کے, مکہ مار دیا, کیس بھی نہیں بنا سکتے کہ پی ہوئی تھی بھائی اس نے. اس لیے اللہ نے کہا اتنی حلال چیزیں پیدا کی ہیں, گند کی طرف مت جاؤ. ٹھیک ہے تمہیں ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, ہر دنیا میں خوشیاں بھی آتی ہیں, غم بھی آتے ہیں, تو اس کا حل ہے کہ اللہ نے نیند کو پیدا کیا تمہارے لیے, سو جاؤ تم. اور کیا کرو بھائی؟ اللہ سے صبر مانگو, نماز میں دل لگاؤ. آپ نے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرنا, آئس لینا شروع کر دیا, چرس پینا شروع کر دیا آپ نے. پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کہے گا اشرف المخلوقات ہے. نا 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 نا, پھر آپ کو اللہ اشرف المخلوقات میں داخل نہیں کرے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تم پر بہت سے لوگوں کے احسانات ہوں گے اور تمہارا بہت سے لوگوں سے ریلیشن ہوگا. دیکھو سورہ 5ویں پارے کی پہلی آیت لازمی پڑھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اسلام جتنا ریلیشن پہ کو ویلیو دیتا ہے نا, غیر مسلم ریلیشن کو اتنی ویلیو نہیں دیتا. غیر مسلم صرف کسٹمر اور آپ کا جو فرینڈ ہے اس سے ریلیشن کو تھوڑی بہت ویلیو دیتا ہے کہ بھائی تھینک یو سے بات کیا کرو, تھینک یو پہ ختم کر دیا کرو. اس سے زیادہ غیر مسلم کی نظر میں ریلیشن کی ویلیو نہیں ہے. ریلیشن تو تمہیں سکھاتا ہے اسلام ہے. کیا ریلیشن سکھایا ہے؟ 5ویں پارے کی پہلی آیت, پہلی یا دوسری آیت ہوگی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. نہیں 5ویں پارے کی نہیں, سورہ نساء کی ہے, 4تھے پارے کی میرا خیال ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے ریلیشن اپنا اللہ سے مضبوط کرو. کس سے مضبوط کرو؟ انسان ریلیشن چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دیکھو ریلیشن بھی انسان کو سکون دیتا ہے کہ ریلیشن آپ کے اچھے ہونے چاہیے. ہر وقت لڑتے رہو گے ادھر سے ادھر سے بھی تو دماغ ڈپریشن میں جائے گا نا. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا ریلیشن آپس میں بھی اچھا ہو, محلے والوں سے بھی اچھا ہو. تو وہ بتاتا ہے نا بیٹا یہ تمہاری اماں ہے, یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہارا ابا, میں تمہارا اتفاق سے کیا ہوں, ابا ہوں.
تو بیٹا تمیز سے رہنا, یہ بہن ہے, یہ بھائی ہے, لڑتے نہیں رہنا, سب کے حقوق کا تم نے کیا کرنا ہے خیال. تو اللہ میاں بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ نے ایک فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے, میں اللہ ہوں, میری عبادت کرنی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, معبود ہونے میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, عبادت صرف میری ہوگی, میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. یہ ریلیشن گورا بتاتا ہے. او مائی گاڈ, بس اس کے علاوہ گاڈ کے ساتھ کوئی ریلیشن غیر مسلموں کے پاس ہے ہی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, پھر اللہ کہتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ مضبوط ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ والدین کے ساتھ. کافروں نے کیا کیا؟ 18 سال کا ہوتے ہی ابا اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے. آپ کو پتا ہے جاپان میں گیا تھا نا, میں نے جاپان کی ٹرینیں آپ کو دکھائیں, کتنی اچھی تھیں کہ نہیں تھیں؟ اور ایسی خاندانی تھی یار, جو سوچا تھا اس سے آگے ہی نکلی ہیں. ایسی اسپیڈ کی ٹرینیں اور ایسی ٹائم, یعنی ٹائم یہ ہوتا تھا 3:51 پہ پہنچے گی اور 53 منٹ پہ دوسری ٹرین نکلے گی. تو 53 پہ ہی نکل رہی ہے, ایک ایک منٹ ناپا ہوا ہے. لیکن آپ ایک بڑی بھیانک چیز ہے جاپان کی جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی. جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے. جاپان کے سائنٹسٹ اپنے کنٹری کے ساتھ بہت اچھے ہیں, جاپان کے مزدور اپنے مالک کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہوتے. ریلیشن نہیں ہے. 18 سال کا ہونے کا انتظار کرتے ہیں, جس دن 18 سال کے ہوئے ابا اماں کو ٹاٹا کیا اور مارکیٹ سے شارٹ. ابا مر رہا ہے, جی رہا ہے, تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں, جو بہت پرانے قسم کے ہوں گے پوچھ لیتے ہیں. لاشیں مرنے کے بعد 3 دن تک بو آتی ہے ماں کی, پھر پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڑھیا مر گئی ہے. تو اللہ نے کیا کہا, میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ یہ اشرف المخلوق بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جم جا کے تو بڑے ڈولے شولے بنا رہے ہوتے ہیں اشرف المخلوق بننے کے لیے. اس ڈولوں بھائی, ڈولے بیل کے ہم سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ بھی کرو, مادی زندگی کو بھی فوکس کرو, لیکن انسان سب سے پہلا کیا ہے؟ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ اور ماں کا. ایسا حق بتایا کہ اف نہیں کرنا ان کے سامنے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے. اے اللہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں, نہ اللہ کہتے ہیں خدمت شروع ہی کب ہوگی؟ بڑھاپے میں ہوگی. ماں باپ کے فضائل اللہ بتاتا ہی بڑھاپے کے بعد ہے, صحیح ہے نا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اللہ کہتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر یہ حقوق شروع ہو رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجاری ذی القربا, پھر قرابت دار, ابا اماں کے علاوہ جو تمہارے بلڈ ریلیشن ہے جن سے. ابا اماں کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دادا دادی بھی ابا اماں میں داخل ہیں. بلڈ ریلیشن بھائی بہنوں کا ہوتا ہے, تو ان سے ریلیشن کیا کرنا ہے سب سے اچھا. کیسے؟ دیکھو ہر ایک کا اچھا سلوک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بھائی بہنوں سے اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کبھی کبھار ملاقات اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کے پورا کرنا. آپ کی بہن اگر بیوہ ہو گئی ہے, اس کو ضرورت ہے, تو یہ نہیں کہ انڈیویجولی وہ ایک لائف گزارے گی, جاب کرو اپنا کماؤ, نہ. اس کی ذمہ داری شرعاً کس پر ہے؟ اس کے بھائیوں پر. بھائی پر لازم ہے کہ اپنی آمدن میں سے اس کی ذمہ داری اٹھائے. اسلام میں عورت کے کمانے کا تصور نہیں ہے. کما سکتی ہے مجبوری میں, جائز ہے, لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے عورت کی تمام تر ذمہ داری اللہ نے کس کے کندھوں پہ ڈالی ہیں؟ مرد کے. اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو کمانا اس پہ واجب نہیں ہے. مرد نہیں کما رہا تو گنہگار ہو رہا ہے, کمانا اس پر واجب ہے. اور آپ کی بہن اگر غریب ہے نا, کھانے کو نہیں ہے اس کے پاس, تو آپ پر کمانا ڈبل واجب ہو گیا ہے, کہ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی, کیونکہ وہ اب آپ کے عیال میں آ گئی ہے. آپ کی یعنی آپ وعلی الوارث مثل ذلک قرآن کہتا ہے. تو یہ ہے انسان بننے کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہیں میرے بھائی؟ ضروری ہیں. پھر قرآن نے کہا والجار ذی القربی والجار الجنوبی, جو تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہے, کوئی بھی تمہارا جس سے بھی کسی, والصاحب بالجنبی, حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تو اتنی دیر تک اس کا حق اس سے زیادہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا. مثال کے طور پر آپ پنکھے میں آ کے بیٹھے نا نماز میں, آپ کو پتا ہے ادھر پنکھے کی ہوا نہیں جا رہی, آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہے نا, تو تم نے اس کا خیال کرنا ہے. ہوتا کیا ہے, تھوڑی سی یوں مارا, اس کو پش کیا پنکھے سے, آہستہ آہستہ اس کو ادھر کو کھسکا دیا. جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, سسٹم جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے نا, پنکھے سے آہستہ آہستہ اس کو کیا کر دیا؟ کھسکا دیا. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, ڈیسک لگے ہوتے تھے,
تو وہ ڈیسک میں ہم 3 بندے بیٹھتے تھے, تو ہمارے بڑے پھڈے رہتے تھے نا. اب کوئی موٹا آ کے بیٹھ جاتا تھا نا, وہ جگہ 2 آدمیوں کی گھیر رہا ہوتا تھا, ہماری بڑی لڑائی ہوتی, اس کو یوں یوں کر کے دھکا دیتے. وہ بےچارا کہاں سے مٹ کے جائے گا, یہ تو نہیں کہ ایک کولا گھر پہ رکھ کے آئے وہ ایک سے بیٹھے ہو. اتنی باتوں پہ بچوں کی, جیسے بچے لڑتے ہیں. تو یہ تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے بھائی, وہ سمجھائے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کا اکرام کرنا ہے, عزت دینی ہے اس کو. جہاز میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, بس میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, گھیرنے کی کوشش نہیں کرنی. پڑوسیوں کو دیکھ لو یار, دیواریں دوسرے کی دیوار پہ کھڑی کر دیتے ہیں, اس کے اس طرح سے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی ہوا اور اس کی روشنی مکمل بند ہو گئی. تو باس اس پہ تو بڑا لمبا, یعنی ابھی تو میں یہ حقوق نہیں بتا رہا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں, لیکن قرآن یہاں کیا کہہ رہے ہیں, اگر اچھا انسان بننا ہے تو کسی بھی شخص کا آپ کے ساتھ